السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے۔ ہفتہ وہ جو شروع ہوگا 16 جنوری سے لے کر 22 جنوری تک۔ یہ ہفتہ جو اس کے ٹرانزٹس میں کچھ ایسے اینگلز ہیں جس پر آپ کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی، کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا، مرکری ریٹروگریڈ ہے، اور یہاں پر جو کیپریکن ہے یہاں پر پلوٹو اور سن کا کنجنکشن بھی ہوگا۔ سو مرکری ریٹروگریڈ ہو اور یہ والا اینگل بنے، یہ اسپیکٹ بنے، تو اس ٹرانزٹ میں تھوڑی سی جو ہے ہمیں ایکسٹرا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ ابھی میں ہر برج کو الگ الگ ان کے حوالے سے آپ کو ایڈوائز کر دوں گی، لیکن یہ بات جو میں ریپیٹیڈلی کہتی ہوں، بار بار کہتی ہوں، کہ ہمارا کام پیشن گوئیاں نہیں ہے۔ ہم پیشن گوئی نہیں کرتے، ہم اپنے جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے اس سے کیلکولیٹ کر کے آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں، گائیڈ لائن بناتے ہیں، آپ کو صرف ایک لائک ویدر فورکاسٹ کی طرح ایک پلانٹری فورکاسٹ دیتے ہیں۔ کیا موسم ہے، کیا ماحول ہے ستاروں کا، وہاں پہ کیا ٹرانزٹ چل رہی ہیں اور ان کے کیا ایفیکٹس آپ تک آ سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ اسے اگر آپ پیشن گوئیاں سمجھتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہہ رہی ہوں، تو یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے۔ یہ آپ کو صرف ایز گائیڈ لائن لینا ہے اور ایز ایڈوائس لینا ہے۔ میرا بھی بیسیکلی یہی فوکس ہوتا ہے، کس طرح سے میں آپ کو ایڈوائز کر سکوں کہ اس وقت پلانٹس کیا ماحول کیا ہے پلانیٹری کاؤنسل کا، اور ویدر فورکاسٹ کی طرح آپ اسے ایسٹرو فورکاسٹ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایسٹرو ویدر ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے برج حمل سے۔ برج حمل جسے ایریز بھی کہتے ہیں، یہاں پر ان کا جو زیادہ فوکس ہے ان کے کریئر کے گھر میں ہے۔ اس وقت آپ کو جو یہ سال ہے سن 2022، اس کو اگر آپ بیسٹ گزارنا چاہتے ہیں اور اس کی بیسٹ وائبس چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہفتہ ایسے ہے کہ جہاں آپ کو روڈ میپنگ کرنی چاہیے، اپنے ٹارگٹس بنانے چاہیے۔ کچھ ایسا چل رہا ہے کہ جیسے اس ہفتے یہ چیز آپ کے اندر سے ابھرے گی کہ مجھے جو ہے وہ ٹائم ٹیبل کرنا ہے، اسکیجول کرنا ہے، چیزوں کی میپنگ کرنی ہے، دیکھنا ہے۔ کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کسی یور اسٹک ان اے رٹ، آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہے اور آپ بار بار دہرا رہے ہیں، غلطیاں دہرا رہے ہیں، باتیں دہرا رہے ہیں، چیزوں کو دہرا رہے ہیں۔ یہ چیز آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے کہ وائی آئی ایم ریپیٹنگ دیز تھنگس، تو اس پر آپ کا فوکس رہے گا۔ اور آپ کے اندر یہ خواہش ہے، کیونکہ جنوری میں ایریز کے اندر یہ خواہش پیدا ہوا کرتی ہے اور یہ ان کے لیے بہت فائدہ مند بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو میک موسٹ آف 2022، تو پھر اس ہفتے کو یوٹیلائز کیجئے اور اس میں زیادہ سوچئے، اینالائز کرنے کا یہ ہفتہ، اس میں اینالائز کیجئے، اس میں چیزوں کو ریوزٹ کیجئے، اس میں بہت میجر ڈیسیشن سے بچیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نئے گیجٹس ہیں، جیسے آپ نے فار ایگزامپل نیا لیپ ٹاپ لیا ہے یا نیا فون لیا ہے یا کوئی نیا گیجٹ لیا ہے، اور جو نئے گیجٹس آپ نے لیے ہیں، یا لیپ ٹاپ ہے یا فون ہے یا جو بھی نئے گیجٹس آپ نے لیے ہیں، ان گیجٹ وہ آپ کو پزل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے لگتا ہے آپ ڈیجیٹلی پزلڈ بھی رہیں گے، سو اپنے آپ کو ڈیجیٹلی پزلڈ سے ہونے سے بچائیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ سمپل، جتنا سمپل آپ کی یہ میکینیکل ورلڈ ہو اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ اٹھا کے چیزیں ماریں گے آپ۔ تو زیادہ نئی سافٹ ویئر سیکھنا یا نیا کچھ، اس سے بچنے کی آپ کو اس ہفتے ضرورت ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ کے فرینڈس کچھ بڑے اریٹیٹنگ سے بیہیویئر کا مظاہرہ کریں گے، کوئی قرضہ مانگ رہا ہے یا کوئی آپ کو بلا وجہ، جیسے ہوتا ہے نا بلا وجہ آپ کی توجہ کی کوشش کریں گے وہ لوگ، اور آپ کے پلانس میں آپ کے اپنے لوگ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی جو پلاننگز ہے اس میں آپ کو کہا جائے گا کہ یو آر رانگ، یو آر رانگ، یو آر رانگ۔ آپ نے اس بات پہ بلیو نہیں کرنا کہ جب لوگ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، ویسے بھی ایریز لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس ہفتے تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے۔ پازیٹیو انرجی میں یہ ہے کہ آپ کے لیے اس ہفتے یہ تسلسل سے چل رہا ہے، پچھلے ہفتے بھی ایسے ہی تھا کہ آپ کی آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے، جو انفارمیشن آپ سے چھپائی جا رہی تھی وہ اچانک آپ کو مل جائے گی، اور جہاں جو آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، پردہ نہیں اٹھتا، جیسے چہروں سے نقاب اٹھتا ہے، جو آپ کو دھوکہ دے رہا تھا، جو آپ کے لیے رکاوٹیں ڈال رہا تھا، جو آپ کو بیک سٹیپ کر رہا تھا، جو بھیڑ کی کھال میں بھیڑ گیا تھا، جو بھی نیگیٹو لوگ آپ کی زندگی میں تھے وہ ظاہر ہو جائیں گے، یا اگر آپ ذرا سی کوشش کریں تو اس ہفتے آپ اپنا دشمن یا اپنا چور
पकड़ सकते हैं। हम देखते हैं आपकी इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी क्या। नेगेटिव एनर्जी ये है कि लोग चाहेंगे कि आपकी पर बांध दिए जाएँ, आपको परवास से रोक दिया जाए, आपके प्लान्स को, आपके प्रोजेक्ट्स को, आपके कामों को कहा जाए कि नहीं अभी टेक योर टाइम, इसमें ये गलती है। लोग जानबूझ के बिला वजह आपकी गलतियाँ निकालेंगे। आपका हेल्थ अलर्ट देखते हैं इस हफ्ते का। हमारे एरीज दोस्तों का हेल्थ अलर्ट थोड़ा सा ऐसे है कि जैसे आप बीमार तो नहीं हैं, बीमारी की कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन जैसे पैल्पिटेशंस होती हैं, गैस्ट्रो टाइप को प्रॉब्लम है कि आपको एंग्जाइटी या इस तरह का कुछ मसला, थकन, एंग्जाइटी, थोड़ा सा आराम कीजिए। आप मेंटली शायद थकन दिखाई दे रही है इस हफ्ते। अब आपकी लव वाइब देखते हैं हमारे एरीज दोस्तों की। लव वाइब में आपको वाज़े तौर पे बात करनी है, बी वेरी वेरी क्लियर। कहीं पर कोई अभाम हुआ तो वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस होगा। अब देखते हैं हमारे एरीज दोस्तों के लिए न्यूमरोलॉजी क्या मैसेज दे रही है। आपके लिए न्यूमरोलॉजी का मैसेज है 37। जैसे कि भी आपको बताया कि आप ज़हनी तौर पर थकन महसूस कर रहे हैं, तो नंबर जब 37 आता है ये कहता है टाइम आउट। जिस भी हफ्ते का नंबर 37 हो वो कहते हैं कि अपने जहन को, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें, कोई टाइम आउट लें, ज़बरदस्ती अपने आप को थोड़ा सा वेकेशन दे दें, एक आध दिन की फुल रेस्ट लें, चाहे 12 घंटे 24 घंटे सोएं, बट टेक अ लॉट ऑफ रेस्ट दिस वीक। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। आपके लिए इस हफ्ते का लकी जो स्टोन है वो स्मोकी क्वार्ट्स है। स्मोकी क्वार्ट्स आपके लिए इस हफ्ते अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस हफ्ते कन्फ्यूजन होता है, पजल होते हैं, तो उस हफ्ते स्मोकी क्वार्ट्स आता है। स्मोकी क्वार्ट्स क्लैरिटी लेकर आता है सोचों में। और कलर आपका जो बन रहा था वो बन रहा था येलो, पीला रंग है। पीले का जो ये बर्न सा शेड होता है, पीला आपका शेड है, और स्टोन आपका स्मोकी क्वार्ट्स है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है हमारे एरीज दोस्तों के लिए। हमारे एरीज दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज ये है कि आपको दुनिया पर, जैसे इंसान को कहते हैं कि ये अशरफुल मखलूक़ात है, ये अल्लाह का खलीफा है, ये इस दुनिया में उसकी एक पोजीशन है तमाम मखलूक़ात के ऊपर। तो इस हफ्ते आपकी जो ड्यूटी है, जो डिवाइन ड्यूटी है या डिवाइन मैसेज है आपके लिए, वो ये है कि अपने इर्द गिर्द की मखलूक का ख्याल रखिए, खिदमत कीजिए ऐसे लोगों की जो कह नहीं पाते। और उसमें से ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, जानवरों के बच्चे हैं या इंसानों के बच्चे हैं, छोटे बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखना है और अल्लाह की मखलूक का अपने सबसे ख्याल रखना है ख़ुसूसी तौर पर। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे इस हफ्ते टॉरस दोस्त हैं, इन्हें अपना फोकस करियर पर रखना चाहिए, काम पर रखना चाहिए, जो भी आपकी ज़िंदगी का मेन, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि सब लोग जॉब ही कर रहे हो, तो जो आपकी ज़िंदगी का मेन महाज है वहाँ पर किसी मेजर गलती से आपने बचना है। कोई मिसकम्युनिकेशन है, हो सकता है आप किसी के वादे पर एतबार कर लें और उसने वादा किया ही ना हो, आपको लगा हो कि इसने वादा किया, लिहाजा हर बात को आपने थोड़ा सा इब्हाम के बगैर क्लियर देखना है। उसके अलावा इस हफ्ते आपका जहन ऐसे, जैसे एडिटिंग नहीं होती है, अब मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि एडिटिंग है या फ़ोटोशॉप है, ये एक आम चीज़ को ज़्यादा खूबसूरत करने की कोशिश है, इस तरह का आपका कोई ये हफ्ता है जहाँ आप बेकार और नकारा अशिया को बहुत ज़्यादा कारामद बनाने की कोशिश करेंगे। आपका दिल चाहेगा कि रिसाइकलिंग आपका दिल चाहेगा। और दूसरा ये है कि आप इतना अच्छा इस हफ्ते काम करेंगे कि लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकेंगे, लेकिन इग्नोर तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन ऐसे आपको एहतियात ये करनी है कि कोई आपके बने बनाए काम को बिगाड़ ना दे, उसमें कोई गलती या कोई ऐसी कोई एक लफ्ज़ की गलती बीच में या ऐसा ना कर दे कि आपका सारा काम बिगड़ जाए। आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए इस हफ्ते आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, लेकिन लग ये रहा है कि टॉरस लोगों की ज़िंदगी में जैसे हम ट्रैवल करते हैं ना, सफ़र करते हैं, उस तरह की सिचुएशन है। यानी कि आप बाहर से खाना खा रहे हैं, या आप जैसे रेंट अ कार होता है, हमने गाड़ी, जैसे ट्रैवल में इंसान दूसरे शहर में होता है, वो वाला हाल आपका इस हफ्ते होगा कि ट्रैवल टाइप सिचुएशन आपके ऊपर होगी कि जैसे क्यूज़ में लगे हुए हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, टिकटें ले रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है वेयर यू आर बाइंग टिकट्स। एंड साथ ही साथ ये है कि आपने एहतियात ये करनी है कि किसी भी सूरत आपका जो पेशेंस है वो लूज़ ना हो। ये कहना तो हमारे टॉरस दोस्तों को गलत है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्दाश्त होती है इनके अंदर, लेकिन जब ये बर्दाश्त ख़त्म होती है तो आपने कभी बुल को देखा है ना, जब वो बुल दौड़ता है तो पीछे कैसे आंधी उड़ती है,
مٹی اڑتی ہے. تو اس طرح کی کوئی سچویشن ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے بن سکتی ہے کہ آپ کے غصے کی جو ہے نا اسے آپ خود بلائنڈ ہو جائیں. تو اس پر آپ نے برداشت کرنا ہے کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ چل رہا ہے, لوگوں کی باتیں, لوگوں کے وعدے, مس کمیونیکیشن, یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا انڈر کنٹرول رکھیے گا اور لوگوں کو مارجن دیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ بات ایسے نہ ہو ویسے ہو تو آپ کی تھوڑی سی آپ اپنا پیشنس لوز کر سکتے ہیں, اوور ری ایکٹ کر سکتے ہیں, زیادہ رد عمل دے سکتے ہیں, لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے, اوور کر رہا ہے, مینٹلی الرٹ ہیں. اس مینٹلی الرٹ ہونے میں آپ بہت زیادہ ترکیبیں آزما سکتے ہیں. ہوتا ہے نا اس ہفتے آپ ایک پرابلم سالور کی سچویشن میں ہیں کہ آپ کے پاس ایک روپیہ بھی سمبولیکلی کہہ رہی ہوں, لیکن آپ اس کی ٹوپی اس کے سر کر کے تو معاملہ حل کر لیں گے, اپنی زندگی کا بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کا بھی. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کی نیگیٹو انرجی کیا ہے. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کے جو ویژن ہے وہ دھندلا سکتا ہے, آپ کو غلط تصویر دکھائی جا سکتی ہے, آپ کو غلط انفارمیشن دی جا سکتی ہے, آپ کو آپ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے بنے بنائے کام کو بگاڑنے کی کوشش ہو سکتی ہے. اسے آپ نے بہت محتاط رہنا ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ جیسے کچھ بالکل مکمل کر لیں اور کوئی اس کو توڑ دے یا خراب کر دے, اور اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی کمیونیکیشنز ہیں, میلز ہیں, ای میلز ہیں, میسیجز ہیں, یا کوئی بھی آپ کی کمیونیکیشن ہے, اس کو آپ نے خود ہینڈل کرنا ہے, کسی کو نہیں دینا ہینڈل کرنے کے لیے, ورنہ غلط پیغام رسانی ہو جائے گی. جو آپ نے کہنا بھی نہیں ہوگا وہ اگلے تک پہنچ جائے گا. تو یہ آپ نے یہاں پر احتیاط کرنی ہے. ہم دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. اس ہفتے آپ خوب کھائیں پئیں, اگر آپ ڈائٹنگ کرتے رہیں تو یہ ہفتہ کھانے پینے کا ہے, یہ ہفتہ فوڈ کو انجوائے کرنے کا ہے. سو ڈو ایز مچ فوڈ ایز یو کین. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے لو وائب کیا ہے. لو وائب یہ ہے کمٹمنٹ ہے اور یہ آپ پر اگلے بندے کی ٹوٹل انٹینشن ظاہر ہو جائے گی کہ وہ آپ کو کہاں پہ دیکھتا ہے, یا کہ ایک بندہ کیا سمجھتا ہے آپ کو کہ آپ اس کی زندگی میں کہاں پر ہیں. اب ایجوکیشن اینڈ فائنانسز کے حوالے سے دیکھتے ہیں. پرفیکٹ آپ نے کچھ اس طرح سے حالات کو ہینڈل کیا ہے کہ وہ ایک بیلنس میں آ گئے ہیں. سب چیزیں جو ہیں وہ بیلنسڈ ہیں. کہیں پر آپ نے جیسے سچویشن کو مینیج کیا ہے وہ اس طرح سے مینیج کیا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی نہیں ہے, سب چیزیں جگہ پر ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا نیمرولوجی کا میسج کیا ہے ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے. آپ کا نیمرولوجی کا میسج ہے جی 57 جو نمبر ہوتا ہے, 57 کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ نمبر آپ کو سکھانے آتا ہے. یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے. سو اپنے جو سیکھنے کی کوئی بھی اپرچونٹی مس مت کیجیے گا. آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور میرے خیال میں اس ہفتے آپ سیکھیں گے لوگ اور ان کے رویے. لگتا ہے کہ لوگ کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, ان کی جو گرہیں ہیں, الجھنیں ہیں, وہ آپ کے ذہن میں کھلتی دکھائی دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی کلر اور لکی سٹون کیا ہے. جو آپ کا لکی سٹون ہے جی وہ ہے پیراڈاٹ. پیراڈاٹ سوٹ کرتا ہے, ہر طرح سے سوٹ کرتا ہے ہمارے ٹورس دوستوں کو. یہ پیراڈاٹ ہے, یہ اس رنگ کا ہوتا ہے, اسے اولوین کہتے ہیں. تو یہ ہر طرح سے سوٹ کرتا ہے, جس کی مرضی. اس کا تھمبلز بھی ملتے ہیں, پہننے میں بھی ملتا ہے, تو اس کو آپ پہن سکتے ہیں, اس کو آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. بٹ ڈو گو فار اے پیراڈاٹ. اور کلر آپ کا بن رہا ہے جی وائٹ, سفید کلر آپ کو سوٹ کرے گا. یہ آپ کی سٹون اینڈ وہ ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے. آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے تھوڑا سا موومنٹ کرنی ہے زیادہ. مثلاً آپ ایک لمبی واک پر جائیں اور اس میں تھوڑی سا ذکر اذکار کیجیے. آپ کو موونگ عبادت سے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی میں رکاوٹ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے. آپ جہاں رکے ہوئے ہیں وہاں آپ رکے ہوئے کیوں ہیں. اس کا علاج یہی ہے کہ گو ٹو اے پارک اور گو فار اے لانگ واک, اور اس کے دوران ریسیٹیشن کیجیے, عبادت کیجیے, پڑھائی کیجیے. اس میں آپ کو اپنی زندگی کی کچھ گرہیں, اہم گرہیں جو آپ فیل کر رہے ہیں,
کہ یہ رکاوٹ ہے تو کیوں ہے, یہ رویہ ہے تو کیوں ہے, جو بھی کیوں ہے آپ کی زندگی میں اس کا جواب آپ کو اس طرح سے مل سکتا ہے. موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف, اور اسے پہلے ٹورس دوست یاد سے ہمیں سبسکرائب کر لیجئے. ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ایسے ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ یو آر سٹنگ آن اے ایج, جس انسان کو بہت بڑا فیصلہ کرنے کے بالکل ہوتا ہے قریب, آر یا پار, ہر چیز میں آر یا پار. جیمنائی دوستوں کے لیے یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوئی ہوئی ہے, اور ان کو آپ کو جو کیئر کرنی ہے وہ یہ کیئر کرنی ہے اس ہفتے کہ آپ کو لوگ رسک, جیسے رسک آپ کو آفر کریں گے کہ یہ رسک لے لیتے ہیں, یہ رسک لے لیتے ہیں, اس طرح تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چل رہے ہیں یا واک کر رہے ہیں یا موو کر رہے ہیں تو اس میں بھی دھیان رکھیے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ سیڑھی آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائے, یا اونچا نیچا گراؤنڈ آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائے اور آپ کو اس سے چوٹ بھی پہنچ جائے. اس میں آپ کیئرفل رہیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں نا انکنونشنل باتیں آ رہی ہیں, ٹوٹل آؤٹ آف باکس. ہمارے جیمنائی دوست ہوتے بھی آؤٹ آف باکس ہیں, لیکن جو بھی آپ کی زندگی کی پرابلم ہے یا سچویشنز ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے آؤٹ آف باکس سولیوشن پر جانا ہے, جو روٹین میں جیسے ہمیشہ سے چلتے ہیں اس طرح نہیں, آپ کوئی ڈائیورشن چاہتے ہیں اور کوئی کسی چیز کو آر پار کرنا چاہتے ہیں, تھک گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اہم رسک اگر لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں, کیونکہ آپ اس ڈیسیشن لیا ہوا ہے کہ میں نے یہ رسک لینا ہے. آپ نے اپنی پرسنل یہ دیکھنا ہے کہ وہ رسک لینے کی آپ میں کتنی طاقت ہے, کتنا رسک آپ افورڈ کرتے ہیں. سو وہ آپ نے دیکھنا ہے. اور اس کے ساتھ جو آپ کے جاننے والے دوست, بچے, بہن, بھائی, لور, محبوب, خاوند, وائف اگر آپ سے دور ہیں, جو رشتے بھی آپ سے دور ہیں فزیکلی, اس ہفتے وہ آپ سے قریب ہوتے دکھائی دیتے ہیں. چاہے سمجھ لیجئے زیادہ کمیونیکیشن ہے, یعنی لانگ ڈسٹنٹ ریلیشن شپ جو ہے, لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپس جتنی بھی آپ کی زندگی میں ہیں وہ آپ کے لیے اس ہفتے بہت فیوریبل ہوتی نظر آتی ہیں. اور ان کی طرف سے آپ کو جیسے حوصلہ افزائی بھی ملتی ہے, ان کی طرف سے آپ کو سپورٹ بھی ملتی ہے, جو بھی سپورٹ آپ کو چاہیے. سو اگر آپ ایسا لانگ ڈسٹنس کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے تو آپ پھر آن لائن زیادہ ہوں, اپنی جیسے زیادہ ڈیجیٹل ورلڈ میں جائیے, یا جو بھی سوشل میڈیا ہے اس پہ زیادہ بیٹھیے, ٹائم دیجیے, کیونکہ کچھ ہے جو آپ کو یہاں سے اوورسیز سے یا لانگ ڈسٹنس سے حاصل ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. ٹیرو کارڈ کا میسج کیا ہے؟ پرفیکٹ, دا ورلڈ کارڈ ہے. ورلڈ کارڈ کہتا ہے کہ ویری گڈ, گو ہیڈ. اور کوئی بہت بڑا انفنشڈ کام, نامکمل کام اس ہفتے آپ کا مکمل ہو جائے گا. کوئی چیز جس نے آپ کو روکا ہوا تھا یا جس چیز سے آپ رکے ہوئے تھے, لگتا ہے کہ جیسے یہ جب بھی آتا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ کا سفر جو ہے وہ ہیپی, جسے ہم کہتے ہیں مووی کی ہیپی اینڈنگ, اس طرح کا یہ کارڈ ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے سب کی نیگیٹو انرجی کیا. نیگیٹو انرجی ہے جی غصہ, بلا وجہ کا غصہ, ان لمیٹڈ غصہ, اور ایسے جیسے آپ پر حملہ ہو جاتا ہے نیگیٹو انرجی کا. سو نیگیٹو انرجی کے حملے کے لیے اپنی وائبس کو کلین کیجئے, اورا کلین کیجئے, ایئر کلین کیجئے, اپنے آپ کو اندر باہر سے کلین کیجئے. کیونکہ یہ جو غصہ ہے, یہ جو آپ کو انگزائٹی یا اضطراب ہے, یہ کوئی نیگیٹو انرجی آپ کہیں سے لے آئیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ ان لمیٹڈ قسم کا, ان انڈرسٹینڈیبل قسم کا غصہ نظر آتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کی ہیلتھ وائب کیا ہے. ہیلتھ وائب بالکل ٹھیک ہے, ہیلتھ آپ کی اچھی ہے. صرف یہ ہے کہ سکن اریٹیشنز یا سکن پر کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, اور جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ آپ کو بہت احتیاط سے واک کرنی ہے, وہ بھی پرابلم دے سکتا ہے. جیسے اونچا نیچا گراؤنڈ آپ کے لیے ڈینجرس ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے آپ اس ہفتے کی لو وائب کیا ہے. لو وائب بہت اچھی ہے, کمیونیکیشن ہے, دوستی ہے, بات چیت ہے, اور اچھا ایک وہ سینیریو دکھائی دے رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے کیا ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی ریسرچ کمپلیٹ ہو گئی ہے, کام کمپلیٹ ہو گیا, اب اس کو زیادہ اس میں کھودنے کی بجائے یا زیادہ اس پہ ریسرچ کرنے کی بجائے جو آپ کر چکے ہیں اسی کو ریوائز کیجئے یا اسی کو لانچ کیجئے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے نیمرالوجی کا میسج کیا ہے. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے نیمرالوجی کا میسج ہے 16, 1 and 6. 1 and 6 ایک ایسا میسج ہے جو جیمنائی کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے. یہ جیسے بھی میں نے آپ کو کہا, یہاں ہیپی اینڈنگ ہے کاموں کی, اور آپ کی لگ رہا ہے کہ آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں,
تو یہ ایک ری برتھ کو ظاہر کرتا ہے، کسی چیز کا دوبارہ سے آپ کی زندگی میں بہت اچھے انداز سے سٹارٹ. تو یہ ری سٹارٹ ہے کسی بہت اچھی چیز کا، کسی رکے ہوئے کام کا، یا سم تھنگ 16 1 and 6 یہ ری سٹارٹ کا کارڈ ہے، اور ری سٹارٹ بھی بہت خوبصورت. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے لکی سٹون اور لکی کلر کیا ہے. آپ کے لیے لکی کلر اور لکی سٹون اس ہفتے بلڈ سٹون ہے. بلڈ سٹون عام مل جاتا ہے، یہ انرجی سٹون ہے، اور اس پہ یہ گرین ہوتا ہے، اور اس پر ریڈ سپاٹس ہوتے ہیں. جیسے بھی میں نے ٹیروز میں آپ کو بتایا تھا کہ نیگیٹو انرجی کا حملہ ہے. اگر آپ رکھ دیں بلڈ سٹون اور بلڈ سٹون کے ساتھ سیلنائٹ، تو ہر طرح کی نیگیٹو انرجی دور ہو جاتی ہے. پہننے والا پتھر ہے، اس کو آپ لاکٹ میں بھی پہن سکتے ہیں، اپنے گلے میں پہن لیں، ہاتھ میں پہن لیجئے، اپنے اورا کے قریب جیسے اپنے والیٹ میں کہیں بھی رکھ لیجئے. تو یہ آپ کو دے گا پازیٹیو انرجی اور نیگیٹو انرجی کو. یہ ٹری والا کام کرتا ہے، جو درخت کرتے ہیں نا، آکسیجن ڈیفیوز کرتے ہیں، یہ ریلیز کرتے ہیں، وہ کارڈ ہے. تو یہ وہ پتھر ہے، اور کلر آپ کا ریڈ بن رہا ہے، لکی کلر ریڈ ہے آپ کے لیے. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو بھی کر رہے ہیں، یا جہاں جو بھی سٹیپ آپ لے رہے ہیں، اس سٹیپ پہ آپ کو ضرورت ہے ڈیوائن اسپریچول ضرورت ہے. کاموں سے پہلے صدقہ دیجیے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ یہاں جتنے بھی ہمیں ایک ٹون بن رہی ہے آپ کی، اس کی کچھ کام فائنل ہو رہے ہیں، کچھ کام نئے شروع ہو رہے ہیں. لہٰذا ہر کام جو ختم ہو رہا ہے اس کا بھی صدقہ چیریٹی کیجیے، اور جو کام نیا شروع کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی چیریٹی لازمی دیجیے گا. اب چلتے ہیں اگلے سائن کی طرف، اور اس سے پہلے جیمنائی دوست جہاں سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. کینسر دوست ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ ہے کہ جیسے آپ ڈائریکشن تلاش کر لیتے ہیں، جیسے بہت عرصے سے زندگی چل رہی ہے، لیکن ایک واضح اور ڈیفینیٹو قسم کی آپ کو چاہیے ڈائریکشن. وہ ڈائریکشن جو ہے اس ہفتے کسی نہ کسی طرح سے آپ کی زندگی میں آتی نظر آتی ہے. اور خاص طور پہ جتنے بھی آپ کے رشتے ہیں، ریلیشن شپس ہیں، چاہے وہ آپ کا اسپاؤس، ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ ہے، پیرنٹس کے ساتھ آپ کے رشتے ہیں، دوستوں کے ساتھ رشتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، جو بھی زندگی کے رشتے امپورٹنٹ ہیں، ریلیشن شپس، چاہے وہ بزنس ریلیشن شپس ہوں، جو بھی اہم ریلیشن شپس ہیں، وہ سارے آپ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، انہیں ری وزٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو حالات ہیں یا جو سچویشن ہے، آپ اب سے جیسے 5 سال بعد اس رشتے کا کیا ہوگا، اس طرح کی آپ کی سوچ ہے کہ آپ آج بیٹھ کے ویژولائز کر رہے ہیں کہ 5 سال بعد اس کو کہاں پر ہونا چاہیے. اس طرح کی یہ سچویشن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے ارد گرد اس وقت ایسے حالات ہوں گے جیسے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، یا آرگیومنٹ کر رہے ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سچویشن، جو بھی سچویشن اگریسو سچویشنز ہیں، لڑائی جھگڑا ہے یا کانفرنٹیشن ہے، اس سچویشن سے آپ نے واک اوے کر لینا ہے، چلے جانا ہے. کسی بھی ایسی سچویشن کا حصہ آپ کو نہیں بننا، کیونکہ اگر آپ بنیں گے کسی جھگڑے کا، 2 دوست لڑ رہے ہیں، تو آپ پر ہٹ جائیے، کیونکہ اگر آپ حصہ بنیں گے تو پھر آپ پارٹی بن جائیں گے، آپ پر بہت زیادہ بلا وجہ کا غصہ آپ پر نکل جائے گا. سو ویئر ایور یو سی کانفرنٹیشن، جسٹ واک اوے. اس ہفتے کی جو مین ایڈوائس آپ کے لیے، اگر آپ سارا سینیریو دیکھیں تو اس میں مین ایڈوائس آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے اندر، جیسے ہوتا ہے نا شکر گزاری، تھوڑی سی اپنے اندر جیسے گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ہیپینس ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر تلاش کیجیے. اپنے اندر جب آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ آپ کو چاہیے کیا. اندر کو پرسکون کرنا ہے تاکہ باہر کی زندگی جو ہے وہ آپ کی آرگنائز ہو سکے. اور یہ ہفتہ آپ کے لیے اسپریچولی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے سچے خواب آ جانا، جیسے کوئی آپ کو جیسے ہوتا ہے نا الہامی کیفیات، کشف کی الہامی کیفیات، اس طرح کی اسپریچول ایکسپیرینسز بھی اس ہفتے آپ کو ہو سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج، آپ کا ٹیرو کارڈ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے ہمارے کینسر دوستوں کے لیے اس ہفتے کی. یہ کہ جیسے آپ کے اندر ایک اطمینان ہے، آپ کے جیسے آپ تنہائی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں جو فیصلے میں نے کرنے ہیں، جو کام میں نے کرنے ہیں، مجھے اس کے لیے خود ڈیسیشن لینا ہے. خود تنہائی کو آپ انجوائے کر رہے ہیں اور اس میں ڈیسیشنز لے رہے ہیں، بڑے کامیاب ڈیسیشنز. کینسر دوست اکیلے رہنا بہت زیادہ عموماً پسند نہیں کرتے، لیکن اس ہفتے تنہائی جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ابھی روحانی آپ کو کیفیات بھی ہیں، روحانی کیفیات کے ساتھ ساتھ آپ کو کافی سارے اور ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے سوچنی ہیں، جن کے فیصلے کرنے.
سو اس کے لیے جو تنہائی ہے اس میں آپ کو اطمینان اور سکون ملے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے نگیٹو انرجی کیا. نگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کو لوگ اتنا پریشرائز کر سکتے ہیں, یعنی ایک بندے سے 10 بندوں کا کام لیا جا سکتا ہے, اوور پریشر آپ کو کیا جائے گا, اور خاص طور پہ فیملی. آپ اس پریشر سے بچنے کی کوشش کیجئے تنہائی میں یا خاموشی سے جیسے بھی, لیکن پریشر جو ہے نا وہ بہت زیادہ فیملی کا آپ کے اوپر آ سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کی ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ یہ ہے کہ آپ کو اپنی بیماری جو گزر چکی ہے اس کے لیے پریکاشنس لینی ہے, کیونکہ ریلیپس ہو سکتا ہے. آپ کو جو بیماری گزر چکی ہے اس کا حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے, لہٰذا اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, تو پرہیز اپنا جو بھی ہے اسے ذہن میں رکھیے گا. جو بھی بیماری یا تکلیف سے آپ گزرے اس کو بہت محتاط رہیے اس کے حوالے سے. اب آپ کا دیکھتے ہیں لو وائب دیکھتے ہیں. لو وائب میں آرگومنٹس, بحث مباحثہ, اس طرح کی کوئی سچویشن دکھائی دیتی ہے جہاں پر آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل کلیئر کرنا. اور ویسے بھی اس ہفتے کی ہیڈ لائن جو ہے وہ ریلیشن شپس ہیں, اور ریلیشن شپ میں چینجز ہیں, لہٰذا یہاں پر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کیجیے گا. بہت زیادہ لحاظ کرنا یا بہت زیادہ اچھا بعد میں دیکھ لیں گے اس کیفیت سے آپ نے نکل جانا ہے. جو کہنا ہے سننا ہے بالکل صاف صاف کلیئر اسی ٹائم پر. اب دیکھتے ہیں ایجوکیشن اینڈ فائنانسز کے حوالے سے. ایجوکیشن اور فائنانسز کے حوالے سے ویری گڈ, پرفیکٹ ہیں آپ, راستہ بھی ٹھیک ہے, انویسٹمنٹس بھی ٹھیک ہیں, اور ایجوکیشن میں آپ کی جو پلاننگز ہیں وہ بھی ٹھیک جا رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں ہمارے کینسر دوستوں کے لیے اس ہفتے کا میسج کیا ہے نیمرولوجی کا. نیمرولوجی کا آپ کے لیے میسج ہے 44. 44 کہتا ہے 44 جب بھی آتا ہے یہ کہتا ہے کہ اپنے ماحول پر توجہ دیجیے. جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں, جس میں آپ کا اس وقت زیادہ وقت گزرتا ہے, اس ماحول کو کلین کیجیے. یو نیڈ ٹو کلین یور انوائرمنٹ, اس کی انرجی کو کلین کیجیے. اور انرجی کو کلین کرنے کے لیے یا گرین سٹون استعمال کیجیے یا گرین کلر استعمال کیجیے, یہ کھڑکیاں دروازے کھول کے وینٹیلیشن کیجیے, کچھ اپنے ماحول کو کلین کیجیے, کیونکہ اگر آپ کلین نہیں کرتے تو اس کی ڈسٹربنس بھی آپ خود ہی بھگتیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے اس ہفتے کا لاکی کلر اور لاکی سٹون کیا ہے. لاکی سٹون آپ کے لیے جی فیروزہ ہے, نیلے رنگ کا کوئی بھی پتھر, بلو سٹون کوئی بھی آپ پہن سکتے ہیں, اور کلر بھی آپ کے لیے بلو ہی لکی بن رہا ہے. اب دیکھتے ہیں ڈیوائن میسج کیا ہے ہمارے کینسر دوستوں کے لیے. اس ہفتے کا آپ کا ڈیوائن میسج ہے جی کہ آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے اور اپنی اڑان, اپنی پرواز کو بلند رکھنا ہے. آپ نے کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرنا, اپنے دل اور دماغ کو کھلا اور اعلیٰ ظرف رکھیے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے کم ظرف لوگ کچھ لوگ کم ظرفی کا مظاہرہ کریں. لوگوں کو آپ نے مارجن دینا ہے, ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو. سو ڈونٹ بی ججمنٹل اباؤٹ پیپل, اور اعلیٰ ظرف رہیں, کھلے دل کے ساتھ لوگوں کی چھوٹی باتوں کو برداشت کیجیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ان کی بھی کوئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے کینسر دوست ہمارا چینل یاد سے سبسکرائب کر لیجئے. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے, کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی زندگی میں کچھ ہلچل ہے, اور ہلچل آپ کے اپنے اندر ہے سب سے زیادہ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ٹاپ سے باٹم تک اپنی تمام چیزوں کو, زندگی کو تبدیل کرنا ہے. تبدیلی کی کوئی آپ کے اندر اس وقت سچویشن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنی ذات کو دوبارہ بنانا ہے, اپنے حالات کو دوبارہ بنانا ہے, صفائی کرنی ہے, کلین کرنا ہے, سر سے پاؤں تک ہر چیز کو ٹھیک کرنا ہے, اور اپنی جو ہیبٹس ہیں. اس ہفتے آپ کا فوکس اپنی ذات کی طرف ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے اگر زندگی ہے, سانسیں اللہ نے دی ہیں, موقع دیے, تو مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس ہفتے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون سی کوئی ایک عادت ہے جسے میں نے ہمیشہ کے لیے درست کر دینا ہے. یہ ایک آپ کا رہے گا ساتھ. اور آپ اس کے بعد اپنا جو ڈیلی روٹین ہے نا, جسے ٹائم ٹیبل بنانا, اسکیجول بنانا, سونے جاگنے کے ٹائموں کو بنانا, اس طرح کی کوئی کیفیات ہیں جو اس ہفتے آپ کرتے نظر آتے ہیں. بیسیکلی آپ کا جو فوکس لگتا ہے وہ کچن لگتا ہے, کہ ایٹنگ ہیبٹس, کچن کی صفائی کی جائے, کچن کی صفائی, ایٹنگ, یہ وہ اس طرح سے. یعنی فوکس از اراؤنڈ دا کچن, چینجز ان دا کچن اینڈ چینجنگ ان یور ہیبٹس. یہ اس ہفتے کی ہیڈ لائنس ہیں آپ کے لیے. اور جو چیز اس میں آپ اگنور کر رہے ہیں وہ لوگوں کو اگنور کر رہے ہیں, جو لوگ فیل کر رہے ہیں, آپ کے جتنے دوست, ریلیشن شپ, لوگ آپ کے ارد گرد ہیں,
وہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ انہیں اگنور کر رہے ہیں. انہیں تھوڑا سا توجہ دیجیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے جو بھی ریلیشن شپ کی سیٹ پر ہے آپ کے ساتھ، پرسنل بھی اور پروفیشنل بھی، وہ آپ کو مینٹلی اریٹیٹ کر سکتے ہیں. ان کی ڈیمانڈنگ اریٹیٹنگ ہو سکتی ہیں، ان کی باتیں اریٹیٹنگ ہو سکتی ہیں، یا آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو سکتی ہیں. تو یہ چیز بھی آپ نے دھیان میں رکھنی ہے. آپ کو لگے گا کہ جو بات ہے میری، یا جو میری اس وقت کی ڈیمانڈ ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، اور لوگ سمجھ رہے ہیں آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں. لہٰذا کمپلیکیشن سی ہے ریلیشن شپ میں. ریلیشن شپ کو تھوڑا سا کیئرفلی ہینڈل کیجیے گا، ہینڈل وتھ کیئر کیجیے گا، کیونکہ جو ہے یہ ایسٹرو ویدر ایسا ہے کہ جہاں آپ اپنے امپورٹنٹ رشتوں سے، امپورٹنٹ لوگوں سے ناراض ہو سکتے ہیں، یا مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے. تو اس پر ذرا تھوڑا سا اپنی توجہ رکھیے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کی ٹیرو کارڈ کا میسج کیا ہے. پازیٹیو انرجی. پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ جیسا جو آپ چاہ رہے ہیں نا، جو چینج کرنا، تبدیلی کرنا چاہتے ہیں گھر میں یا روٹین میں یا عادتوں میں، وہ بہت ایک اچھا اور پرفیکٹ خیال ہے. یہ کرنے کا وقت ہے. آپ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو روحانی طور پر ہی یہ آپ کی روح آپ سے کہہ رہی ہو، روح بیدار ہو، یہ آپ کی روحانی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. لہٰذا آپ اس کو تھوڑا سا، جسے کہتے ہیں کہ اپنے اندر کی آوازوں کو سنیے گا. آپ کے اندر بول رہا ہے آپ کے ساتھ، تو جو اندر آپ کا کہہ رہا ہے اس کو آپ سنیے. اب دیکھتے ہیں آپ کی نیگیٹو انرجی کیا ہے اس ہفتے کی. ہمارے لیے دوستوں کی نیگیٹو انرجی جو ہے اس پہ تھوڑا سا ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنگ کے بادل چھا رہے ہیں آپ کی زندگی میں. آپ کو بہت ہوشیار رہنا ہے. چاروں طرف سے آپ کو کوئی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اپنے دشمنوں سے، اپنے حالات سے، کیونکہ واضح طور پہ لوگوں کا موڈ جو ہے وہ اس وقت جنگ کا ہے. جنگ جو ہے وہ بارڈر پر دکھائی دے رہی ہے. سو دیکھیے کہاں سے یہ میسج آ رہا ہے، کون جنگ کرنا چاہ رہا ہے. اور جو جنگ کرنا چاہ رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے جو بھی نیگیٹو لوگ ہیں یا نیگیٹو چیزیں ہیں، اس میں آپ نے بیسیکلی جس چیز کو فوکس کرنا ہے وہ ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ واہ مجھے جنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی جو ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے. اپنے ہیلتھ کے حوالے سے جو ایکس اینڈ پینز ہیں باڈی میں، خاص طور پہ ہیڈ ایک، خاص طور پہ اگر آپ کو مائیگرین کا ایشو ہے تو اس کا بھی دھیان رکھیے گا. باڈی کی ایکس اینڈ پینز، دردیں ہیں جو کہ موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، بلا وجہ ہیں، یوز لیس ہیں، چوٹ لگا سکتے ہیں. تو آپ کو بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے ایکس اینڈ پینز کے حوالے سے. اب آپ کا لو وائب دیکھتے ہیں. ہمارے لیے دوستوں کی لو وائب اس وقت اس میں بہت تیزی ہے، پاس لین میں ہے، 5ویں گیئر میں ہے. تو بہت احتیاط، ویری ویری کیئرفل. اور اب آپ کا فائنلی دیکھتے ہیں کہ آپ کا فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے کیا. آپ فائنانسز اینڈ ایجوکیشن کے حوالے سے چیزیں انڈر کنٹرول ہیں. آپ نے اپنا پاتھ ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں، جو انویسٹمنٹس کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ یو آر آن دا رائٹ پاتھ. اب دیکھتے ہیں نیومرالوجی آپ کو کیا میسج دے رہی ہے اس ہفتے کا. نیومرالوجی کا آپ کا میسج ہے 32 آپ کا. جس طرح کی اس وقت ٹرانزٹس ہیں، پلانیٹری ٹرانزٹس ہیں، وہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیجیے. 32 کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پہیلی سلجھانی ہے یا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنا ہے، دین لسن ٹو میوزک. بار بار مجھے لگتا ہے آپ کا یہ آتا ہے کہ لسن ٹو میوزک. میوزک بہت طرح کا ہوتا ہے. جو چیز آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہے، جو چیز سن کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ سنیے. یعنی کہ آڈیو آپ کے لیے اس ہفتے پیسفل رہے گا اور آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا. جو آڈیو پر توجہ دیجیے. لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، بیہائنڈ دا سینس کیا ہو رہا ہے، کس نے کیا بات کہی ہے. ٹرائی اینڈ اسٹڈی بٹوین دا لائنس. تو اس طرح کا کوئی یہ ہے کہ یو ہیو ٹو فوکس آن یور ایئرس. سننے میں آپ کو جو ہے نا غور سے سننا ہے ہر بات کو. اب دیکھتے ہیں آپ کا لاکی سٹون اور لاکی کلر کیا ہے. آپ کا لاکی جو سٹون ہے وہ ہے کلیئر کوارٹز، بالکل صاف کلیئر کوارٹز، جس میں کہ جو ٹرانسپیرنٹ ہو، جس میں سے لائٹ گزرتی ہو. کلیئر کوارٹز تو یہ ہے آپ کا. اور جو آپ کا لکی کلر ہے وہ ہلکا نیلا ہے. ہلکا نیلا، لائٹ بلو آپ کا کلر ہے. چونکہ یہ تھوڑا سا جو لائٹ بلو کلر ہوتا ہے یہ پیسفل رکھتا ہے آپ کو. اس میں ایک کوالٹی ہوتی ہے آف پیس اینڈ انرجی. پیسفل بھی اور انرجیٹک بھی، سست نہیں. تو وہ آپ کے لیے ہے نیلا رنگ. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اس ہفتے کچھ وقت عبادت میں زیادہ گزاریے.
آپ نے اپنی عبادت کو ریزیوم کیجئے، تھوڑا سا وقت زیادہ گزاریے، اور آپ کو دنیا میں آنے کو کہ اپنے مقصد کو جاننا ہے ضروری، کہ آپ اس وقت دنیا میں ایکچول کھانے پینے سونے جاگنے کے علاوہ آپ کا اس دنیا میں روحانی مقصد کیا ہے۔ آپ ماضی پہ غور کیجئے کہ روحانی مقصد کیا تھا، کیا آپ کو الہامات ہوتے رہے، آپ کو کیسے پتہ چلتا رہا، جو بھی آپ کے ساتھ کے ایکسپیرینس اسپریچول ایکسپیرینسز ہیں ان پر غور کیجئے، تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اس دنیا میں آپ کو بھیجا کیوں گیا ہے اور روحانی طور پر آپ نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے لیو دوست ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے نا، یہ ایسا ہے جس میں ہم سیلف ایکسپلور کرتے ہیں، کچھ جیسے ایکسپلورر بنے ہوئے ہیں آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ہر کسی کو ایکسپلور کریں، لوگوں کو، ریلیشن شپس کو، چیزوں کو، کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے کر رہا ہے، جیسے اس وقت آپ کچھ اس طرح کا کچھ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے ویئر یو وانٹ ٹو نو کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ کے ریلیشن شپ میں یا قریب ہیں یا آپ کے ارد گرد ہیں۔ یہاں پر آپ نے جس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ اریٹیٹنگ لوگ مل سکتے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو بہت زیادہ آپ کو پریشرائز کریں اپنی باتوں سے یا اریٹیٹ کریں اپنی باتوں سے، اس کا تھوڑا سا اپنے دھیان رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو تھکن ہے نا، ذہنی تھکن، وہ بڑھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہو، آپ کے اعصاب تھکے ہوئے ہوں، تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس اور کام ڈاؤن رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آپ کو بہت زیادہ اس ہفتے اریٹیٹ کر سکتی ہے وہ یہ کہ جیسے آپ جو ہمارے ورکو دوست ہوتے ہیں ہر چیز کو بہت اچھی طرح پلان کرتے ہیں، A to Z، یعنی فرام A to B پوائنٹ B to C، پھر Z تک کیسے جانا ہے، یہ پورا ان کا پلان ہوتا ہے۔ لیکن اس ہفتے آپ کا جو پلان ہے سارے میس اپ ہوتے لگتا ہے آپ کے اسکیجول ڈسٹرب ہو جائیں گے اور چیزیں میس اپ ہو جائیں گی، ٹائمنگز کینسل ہو جائیں گی، کافی کچھ اس طرح سے نا ہاچ پاچ ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ نے یہ بھی آپ نوٹس کریں گے اس میں کہ لوگ کہتے ہیں ایسے کر لو ویسے کر لو، یوں کر لو وہ کر لو، لیکن کرے گا کوئی کچھ نہیں، سب صرف باتیں کریں گے، مشورے دیں گے، یہ آپ کو اور اریٹیٹ کرے گا۔ سو ٹیک دا چارج، حالات اپنے ہاتھ میں لیجئے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں ان سے کہ بس اوکے ہولڈ آن، اب یہ کام ایسے ہوگا، تو چیزیں انڈر کنٹرول آئیں گی، ورنہ جو میسنگ اپ ہے نا وہ میس اپ ہوتے 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 ایونٹ سپوائل ہو سکتا ہے۔ اس کا دھیان رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے کریئر میں، آپ کے کام میں کوئی بہت بڑی جیسے ہچ یا رکاوٹ وہ ایک دم راستے سے ہٹ جائے گی، سامنے سے جیسے کوئی شیشے کی دیوار آپ کے ہٹ جائے گی اور آپ کو ایک دم جیسے آسمان کھلا دکھائی دینے لگے گا، وچ از اے ویری گڈ ٹرانزٹ۔ اور اس ٹرانزٹ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو اپارچونٹی ملے اسے فوراً آپ فائنلائز کریں، چیزوں کو ڈیلے یا پوسٹ پون مت کیجیے گا۔ آپ کو جو چیز آپ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے گو ہیڈ ود اٹ۔ اب دیکھتے ہیں سکتے کہ آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے۔ ہمارے ورگو دوستوں کے لیے پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کو جیسے کہتے ہیں نا دوسرے ملک سے، سمندر پار سے کوئی بہت اچھی خوشخبریاں آ سکتی ہیں، بہت اچھے کوئی آپ کو، یعنی کہ آؤٹ آف سٹی سے، یو گیٹ آؤٹ آف کنٹری سے، یعنی جو آپ کا شہر ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے دوسرے شہر یا دوسرے ملک سے خوشخبریاں ہیں۔ اور اگر آپ کو کسی کا انتظار تھا، اگر آپ ویٹ کر رہے تھے کسی کے آنے کا، تو فائنلی لگتا ہے وہ بھی آ جائے گا یا وہ کام بھی ہو جائے گا، جو رکا ہوا کام تھا بڑا میجر، وہ آپ کا اس ہفتے ہوتا نظر آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کی اس ہفتے کی نیگیٹو انرجی کیا ہے۔ نیگیٹو انرجی وہی جو میں نے بتائی کہ لوگ آپ کو ڈائیورٹ کریں گے، کوئی کہہ رہا ہے اس کو ایسے کر لو، کوئی کہہ رہا ہے اس کو ویسے کر لو، اس کو ادھر کر دو ادھر کر دو۔ آپ نے ایسا لوگوں کو کرنے نہیں دینا، ورنہ لوگ آپ کو جیسے آپ کے پر بن جائیں گے پھر۔ تو ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ فوراً اپنے کام جو ہے انہیں نپٹانے کی کوشش کیجیے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا ہیلتھ الرٹ کیا ہے۔ ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے، آپ کا ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ہجوم سے گریز کرنا ہے، لوگوں میں بہت زیادہ پبلک میں جانے سے گریز کرنا ہے، اپنا ڈسٹنس ذرا رکھیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اس ہفتے آپ تھوڑا سا SOPs زیادہ فالو کر لیں، کیونکہ ہجوم میں سے آپ کو انفیکشن کیچ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آپ کی لو وائب کیا ہے۔ لو وائب میں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چیزیں میس اپ ہوتی دکھتی ہیں، لگتا ہے کہ پلانس ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، چیزیں میس اپ ہو سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑے بڑے رائی کے پہاڑ بن سکتے ہیں، لہٰذا یہ اس ہفتے کی کوئی ٹرانزٹس اس طرح کی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آپ کا ایجوکیشن اور فائنانسز بالکل ٹھیک۔ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بالکل صحیح اپنا کام کر رہے ہیں، جو آپ کا ایڈمیشن کہیں آپ نے لینا ہے جس اسکول یا کالج میں، وہاں آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے، اور اگر آپ ایجوکیشن سے وابستہ ہیں پھر تو آپ کے لیے بہت اچھے
رزلٹس ہیں اور آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بہت کیلکولیٹڈ رسک ہیں جو آپ اس ہفتے لے سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ورگو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا میسج کیا ہے نیومرولوجی کا. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے نیومرولوجی کا میسج ہے 56. 56 اس وقت آپ کا جو نمبر ہے یہ ویسے پلانٹری حساب سے بھی آپ کو سوٹ کر رہا ہے کیونکہ 7th اینڈ 5th ہاؤس دونوں جو ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, رومانٹک ریلیشن شپ سے بھی اور پرسنل ریلیشن شپ سے بھی, اور دونوں میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے, خاص طور پہ 5th ہاؤس میں جہاں پہ مون کنجکٹ کر رہا ہے پلوٹو کے ساتھ. یہ بیسک کوئی چینج ریلیشن شپ میں آ سکتا ہے, ریلیشن شپس میں آ سکتا ہے. سو کوئی بنیادی تبدیلی ہے رشتوں میں جو آپ کی زندگی میں اس وقت ہو سکتی ہے, اور یہ نیومرولوجی کا آپ کا میسج ہے کہ اس چینج کو کیئرفلی ہینڈل کیجیے گا. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کی لکی کلر اور لکی سٹون کیا ہے. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا جو لکی کلر ہے وہ بن رہا ہے, لکی کلر بن رہا ہے جیسے یہ ہوتا ہے پیچ کلر. پیچ کے ساتھ آپ گرے کو مکس کر سکتے ہیں, پیچ اینڈ گرے آپ کا کلر ہے. اور سٹون آپ کا جو ہے وہ اس ہفتے پھر پیراڈاٹ ہے. پیراڈاٹ یہ پتھر ہے, یہ اولوین جس کو ہم کہتے ہیں, اور یہ جب بھی آپ کی کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہے, جب مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو ورگو کے لیے ویسے ہی بہت ساری پرابلمز ہو جاتی ہیں, تو اس میں آپ پیراڈاٹ یوز کیجئے. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے جو اس ہفتے کا لکی کلر ہے وہ پیچ اور گرے بن رہا ہے. پیچ کلر پنک کا ایک فارم ہوتا ہے لیکن دس از پیچ, اس کو آپ گرے کے ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ پیراڈاٹ ہے, دس از پیراڈاٹ. پیراڈاٹ کو ویسے یہاں میں نے پنک کے ساتھ مکس کیا ہوا ہے, یہ دونوں کلر آپس میں ملتے ہیں. اور جب بھی مرکری ریٹروگریڈ ہو تو ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کو چاہیے ایک پیراڈاٹ یا کوئی بھی سبز پتھر اپنے پاس رکھیں. اونیکس اس طرح کا بھی پتھر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, یہ اونیکس اور فلورائٹ وغیرہ کو ملا کر بنایا گیا ہے, لیکن یہ جو ہے یہ پیور پیراڈاٹ ہے. لہٰذا آپ کے لیے یہ دو چیزیں اس ہفتے کرنی چاہیے, کیونکہ جب بھی مرکری ریٹروگریڈ ہوگا وہ آپ کا رولر ہے, وہ آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے کئی طرح سے. تو یہ جو میسنگ اپ اور سارا کچھ لوگوں کا عجیب و غریب بیہیو کرنا آپ کے ساتھ, کسی کا غلط ڈیمانڈز کرنا, یہ ساری چیزیں, تو اس سے جو بہتر ہے یہ کہ آپ ایک تھوڑا سا سبز پتھر پہن لیں اور پرسکون رہیں, کیونکہ وہ آپ کی انرجی کے ساتھ آپ کی جو مینٹل انرجی ہے اس کے اوپر ورک کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے کہ آپ کو زیادہ وقت گھر اور فیملی کو دینا چاہیے. آپ کی فیملی اور آپ کا گھر جو ہے وہ آپ کو توجہ مانگ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ ایسے مسئلے ہوں جیسے آپ کو وہاں گھر کی ماحول کی ہوا کی صفائی کرنی ہو, لہٰذا یور فیملی نیڈس یو. اور آپ کی فیملی کے جو بزرگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, خاص طور پہ جو بہت بزرگ ہوتے ہیں, ان کو آپ کے ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کو ٹائم بھی دیجیے, اور ان کی جو کوئی ضروریات ہیں ذہنی یا ایموشنل یا فائنینشیل, وہ بھی آپ کی اس ہفتے کی ذمہ داری ہے. موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن لبرا کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ورگو دوست ہمارے چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لیجیے. جو یہ 16 سے 22 تاریخ کا ہفتہ یہ ہمارے لبرا دوستوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو فیصلوں میں ایک کلیئرٹی ملے گی. آپ جو کوئی فیصلہ بڑا مشکل لگ رہا تھا, بڑے عرصے سے ذہن میں پھنسا ہوا تھا, وہ اچانک اس طرح سے ہوگا کہ آپ کو لگے گا بڑے آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے. ڈیسیشن میکنگ ول بی ایزی فار یو, کیونکہ جو انفارمیشن آپ کو چاہیے تھی, جو چیزیں آپ کی نظروں سے اوجھل تھیں, وہ آپ کی نظروں پہ ظاہر ہو جائیں گی اور آپ کو وہ انفارمیشن مل جائے گی. سو آپ کا اس ہفتے جو زیادہ فوکس ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے فیصلوں پر, جو آپ کے میجر زندگی کے فیصلے ہیں, ایک چیز, اور دوسرا آپ کا گھر, ہوم, جو آپ کا گھریلو مسائل ہے یا گھر کے جو ایشوز ہیں وہ بہت اہم ہیں آپ کے لیے. ان پر آپ کو توجہ دینی ہے کہ کہاں پر کیا چیز اونچ نیچ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, یعنی کہ جو آپ چھوٹے ینگر لوگ, آپ کی اولاد ہو سکتی ہے, آپ کے وہ لوگ جو آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں یا رشتے میں چھوٹے ہیں, ینگر لاٹ جو ہے وہ آپ کے لیے تھوڑے سے مسائل پیدا کر سکتا ہے, ضدی ہو سکتا ہے, اریٹیٹنگ ہو سکتا ہے. ان کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. اور کیونکہ یہ لگے ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ اس ہفتے لگتا ہے جیسے ہمارے لبرا دوست جو ہے نا وہ ہر طرح کی احتیاط کو بالائے طاق رکھ دیں گے, ہوتا ہے نا تھرو ٹو ونڈز. تو اس طرح کے کہ آپ احتیاط کو, کوشن کو بالکل ایک طرف رکھ دیں گے, اور آپ چاہیں گے کہ بس جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا اور تلوار نکال لی. یہ کریکٹر لبراس کا نہیں ہے, لیکن سم ٹائمز ایسا ونس ان اے ایئر ایسے ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اچھا ایسی کی تیسی پھیر. تو یہ جو ایسی کی تیسی پھیرنے والا آپ کا موڈ ہے نا, اس سے تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا اس کو کنٹرول میں رکھیے گا.
اور دوسرا پیسوں کی جو سپینڈنگ ہے وہ بھی آپ زیادہ کر سکتے ہیں. آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ بلا وجہ کی سپینڈنگ، یہ اس وقت پھر آپ کو اس ہفتے دورہ پڑے گا پرچیزنگ کا. اور دوسرا انویسٹمنٹ مت کیجیے گا اس ہفتے. اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی. آپ نے ضد سے بچنا ہے، خود اپنے آپ کو ضد سے روکنا ہے، کیونکہ ضدی ہوئے ہیں، آپ ضدی بچے کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ضد سے بچنا ہے اور وقت پر آپ نے نو کہنا ہے یا یس کہنا ہے. ٹائمنگ کا ذرا دھیان رکھیے گا، کیونکہ ایسا ہے کہ جن چیزوں کو آپ نو کرنا چاہتے ہیں، جن چیزوں سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، انہیں آپ ایک چانس اور دے دیں گے، تو دیٹ ول بی بیٹ آپ کے لیے اریٹیٹنگ ان دا فیوچر. اس کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے. صرف اپنے جو مین فوکس ہے نا وہ رکھیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کس کے ساتھ کیا تعلق کس حد تک رکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو ایون رومانس میں بھی، اگر آپ سنگل ہیں اور آپ کی زندگی میں کوئی رومانس ہے، لگتا ہے کہ ماضی سے کوئی آپ کی دلچسپی آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گی، اس کو بھی آپ نے بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے تمام فیصلوں میں احتیاط، محتاط رہیے. محتاط بار بار یہی آپ کو کہہ رہی ہوں. اور دوسرا یہ ضد سے بچے، اور جو کہنا ہے وقت پر کہیں، سوچ سمجھ کر. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے ہمارے لبرا دوستوں کی. آپ کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ لوگوں پر اپنا آپ ثابت کر سکیں گے، آپ لوگوں کو اپنی انٹینشن ظاہر کر سکیں گے. آپ جو جیسے جہاں چاہتے ہیں آپ وہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. یعنی کہ آپ اپنا کام، اپنا پروجیکٹ، اپنا فیصلہ لانچ کرنے میں کامیاب رہیں گے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے نگیٹیو انرجی کیا ہے. نگیٹیو انرجی بلا وجہ کی سٹریسفل سوچیں ہیں. سٹریس آپ کے اوپر آپ جو ہے سر پہ سوار کر لیں گے، جس کی وجہ سے نیند میں پرابلمز آئیں گی، سونے میں پرابلمز آئیں گی. اور اوور تھنکنگ اینڈ نیگیٹو تھنکنگ، اس سے پوری طرح سے بچیے. اور ویسے بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یا فیصلہ فائنل ہو جانے کے بعد تھوڑی سی ٹینشن کا جو فیز ہوتا ہے وہ ہے آپ کے اوپر. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے ہیلتھ الرٹ کیا ہے. ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا باہر سے کچھ بھی پانی پینے سے گریز کرنا ہے. جو بھی پانی پئیں وہ احتیاط سے پانی پئیں، کیونکہ واٹر بورن ڈیزیزز کا خدشہ لگتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے لو الرٹ کی طرف. لو الرٹ آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ لو ٹرائنگل کا شکار ہو جائیں. یعنی کہ بعض دفعہ لبرس کو دو لوگوں سے ایک وقت میں بھی محبت ہو جاتی ہے، یا دو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا پڑے. یعنی کہ کچھ دو راہ ہے جہاں پر آپ محبت میں کھڑے ہیں. اب آپ کی ایجوکیشن اور فائنانسز کو دیکھتے ہیں. آپ کی ایجوکیشن اینڈ فائنانسز بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ جو فیصلہ گروپ ڈیسیشن ہے، ٹیم ڈیسیشن ہے، وہ آپ کا ٹھیک ہے. آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی نظر آتی ہے. اب دیکھتے ہیں نیومرالوجی کا آپ کے لیے اس ہفتے کا کیا میسج ہے. نیومرالوجی کا میسج ہے 96. 96 جس بھی ہفتے، دن، مہینے یا سال کا نمبر ہو تو وہ کہتا ہے کہ معاف کر دیں، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو معاف کریں. اپنی ذات کو معاف کریں، اس کے بعد لوگوں کو معاف کریں، اور پھر ہلکا پھلکا آپ محسوس کریں گے. شاید آپ نے بہت زیادہ بیگیج اٹھایا ہوا ہے، لوگوں کے گلے شکوے بہت زیادہ اس ہفتے آپ کے دل میں دکھائی دیتے ہیں. بٹ دا ورڈ فار یو از forgiveness. forgive and forget and forgive yourself first. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی کلر اور لکی سٹون کیا ہے. لکی سٹون آپ کے لیے مرجان ہے. مرجان بہت کم ہوتا ہے کہ کورل جسے کہتے ہیں، ریڈ کورل مرجان. یہ مرجان ہے، یہ والا مرجان پتھر ہے، یہ بھی مرجان ہے. اور مرجان بہت کم ہوتا ہے کہ لبرا کو سوٹ کرے، لیکن اس ہفتے اگر آپ مرجان پہنتے ہیں یا مرجان کا کوئی تھمبل یا بڑا پتھر اپنے ساتھ کیری کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا. اور کلر آپ کا اورنج بنتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے ہمارے لبرا دوستوں کا. آپ کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ بھی جو ہوتا ہے نا ایک روشنی کا مینار، روشنی کا مینار بننے کی کوشش کیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ بلا وجہ کی دوستوں کی تحقیق نہ کریں، بلا وجہ کی لوگوں کے بارے میں تحقیق یا گاسپ نہ کریں. کیونکہ اس ہفتے ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں بہتان کا یا غیبت کا یا اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ ہو. تو ایسا کرنے کی بجائے روشنی کا مینار بنے. اس چیز کو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غیبت، کہیں کوئی بہتان، کہیں کوئی نیگیٹو اس طرح کی بات کسی انسان کے بارے میں، چاہے وہ آپ کا جاننے والا ہے یا نہیں ہے، تو آپ اسے بچانے کی کوشش کریں. کسی پر بہتان لگنے کو روک لیجئے وقت سے پہلے.
اب موو کرتے ہیں اگلے سائن اسکارپیو کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کا یہ ہفتہ جو ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ کا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے چند لفظ فیو ورڈز کسی دوسرے کی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں. آپ کے لیے بھی یہی لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنے لفظوں سے کی بہت احتیاط کرنی ہے, کیونکہ آپ کے لفظ یا آپ کی جو پوزیشن ہے یا جہاں سے آپ بات کریں گے وہ دوسروں کو افیکٹ کرے گا. دیٹ کین بی ڈیمیجنگ فار دیم اینڈ دیٹ کین بی ویری ان کے لیے بہت بڑی ہیلنگ بھی ہو سکتا ہے. سو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اپنے لفظوں کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ہفتے کی جو مین ہیڈ لائن ہے, اسکارپیو لوگوں کا ایک بڑا سالڈ کمیونیکیشن ان کا بہت سالڈ ایریا ہوتا ہے. تو اس ہفتے ہوتا ہے, اس ہفتے آپ ایک نئی چیز سیکھیں گے کہ آپ کیسے باتوں کو امپروو کر سکتے ہیں, اپنی بات کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں, دوسرے تک کیسے پہنچا سکتے ہیں. اور دا وے یو ٹاک ٹو یور سیلف, ایک بندے کی انر چیٹ بھی ہوتی ہے نا, بعض آپ کا دماغ آپ کے ساتھ چیٹ کرتا ہے. تو یہ نئی چیزیں آپ سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ بھی. کمیونیکیشن ہے جو آپ اس ہفتے سیکھ رہے ہیں, گڈ کمیونیکیشن, ویری پازیٹیو لیڈر. اچانک سے آپ ایک بہت بڑا اسٹیپ لیں گے اور آپ کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوگی کہ اپنی بات دوسرے تک کیسے پہنچائی جا سکتی ہے اور دوسرے کی بات کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے. اور ایک اور بات جو آپ سیکھ رہے ہیں اس ہفتے وہ یہ کہ آپ لفظوں میں تبدیلی کریں گے. جو بیسک وکیبلری ہوتی ہے نا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, کس سے کر رہے ہیں, اس میں لفظوں کی شفٹنگ جو ہے, چینج آف وکیبلری, وہ بھی آپ سیکھ رہے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, اس کو کیسے بہتر انداز سے کہا جا سکتا ہے. سو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے چینج آف وکیبلری. اور اس کے ساتھ جیسے کوئی لوگ آپ سے بات کرتے ہیں, ایک شکست خوردہ سی بات ہوتی ہے, شکست خوردگی والے لفظ ہوتے ہیں, ڈیفیٹسٹ جس کو ہم مینٹالٹی کہتے ہیں یا ڈیفیٹسٹ تھنکنگ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو آپ تبدیل کر سکیں گے اپنے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی. اس کے بعد آپ کو ایک اور ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں نا, انہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بس شدید قسم کی اسٹریٹ فارورڈ بات کر دیتے ہیں آنیسٹلی. اتنی بعض دفعہ بہت زیادہ سچ جو ہوتا ہے وہ بھی برداشت کے قابل نہیں ہوتا. تو ایسے جیسے آپ کو بہت زیادہ ریڈیکل آنیسٹی کے ساتھ بات کریں گے تو یہ اس سے آپ نے بچنا ہے. اس کے بعد آپ کو اپنی گاڑی کا دھیان رکھنا ہے, اپنی سواری کا دھیان رکھنا ہے, کیونکہ اس میں ٹربل ہو سکتی ہے. آپ کو کہیں جانے سے پہلے کچھ ٹائم سے پہلے نکلے گا, یا اگر آپ لمبے سفر پر جا رہے ہیں تو اپنے وہیکل کو ذرا چیک کر لیجئے گا, اور کچھ ٹربل آپ کو آپ کا وہیکل دے رہا ہے. اور اپنا فوکس جو اس ہفتے لگتا ہے وہ آپ کا فیملی کا لگتا ہے. آپ کو جیسے پلان کر رہا ہے آپ کا دماغ کہ آپ نے کہاں سے اس خاندان کو لے کے چلنا ہے, خاندان جو جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں, آپ کی فیملی ہے, کہ ان کو کہاں سے لے کر چلنا ہے, کیسے لے کے چلنا ہے اور کیا کرنا ہے. یہ چیزیں آپ کے ذہن میں اس ہفتے بہت زیادہ سالڈ ہوتی دکھائی دیتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہوگی کہ آپ بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی حل کر سکیں گے. مسئلے حل کرنے والے پرابلم سالور بنے ہوئے آپ اپنے بھی اور کسی کے بھی, یعنی کہ کوئی مسئلہ آپ کے لیے اس ہفتے بڑا دکھائی نہیں دیتا جسے آپ حل نہ کر سکیں. اب آپ کی نگیٹیو انرجی دیکھتے ہیں. نگیٹیو انرجی یہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا بیہیو کریں گے کہ جیسے کبھی ہاں کبھی نہ, کبھی ہاں کبھی نہ. آپ کو کنفیوژن ہوگا لوگوں کے حوالے سے, فیصلوں کے حوالے سے, باس کے فیصلے کے حوالے سے, یا بڑوں کے فیصلوں کے حوالے سے, یا بچوں کے, کبھی وہ ہاں کہہ رہے ہیں کبھی وہ نہ کہہ رہے ہیں. دیٹ کین کنفیوز یو اے لاٹ. اب آپ کا ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں. ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے. مائنڈ آپ کا اوور ورک کر رہا ہے, آپ کو سلیپ ڈسٹربنس ہو سکتی ہے یا ہیڈ ایک ہو سکتی ہے. اس کے لیے جو ہے اس کے علاوہ اور ہیلتھ کا ایشو دکھائی نہیں دیتا. اب دیکھتے ہیں آپ کی لو وائف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کی لو وائف بہت اچھی ہے, پرفیکٹ. اور یعنی کہ یہ دا ورلڈ کارڈ ہے. دا ورلڈ کارڈ کہتے ہیں زبردست. اب آتے ہیں آپ کی ایجوکیشن اور فائنانسز کی طرف. ایجوکیشن اور فائنانسز میں آپ کو ری ویمپ, ری وزٹ, ری اینالائز کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں آپ کی کہیں پر کوئی بہت میجر چیز ہے جس کو آپ مس کر رہے ہیں. کوئی ایک معمولی سا لنک مسنگ ہے, باقی تو سب ٹھیک ہے, بٹ دیر از اے ون لنک مسنگ, اور جب لنک مس ہو سکتا ہے تو زنجیر بھی ٹوٹ سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا نیومرالوجی کا میسج کیا ہے ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے. آپ کا نمبر ہے 26. 26 اس سال کا نمبر بھی ہے, اور 26 کا مطلب صرف اور صرف لو ہوتا ہے. کہاں سے, کیسے, کیوں,
लेकिन इट इज़ लव पार्टनरशिप। ये लव आपको रब से भी हो सकता है, ये लव आपको आपके मेंटोर से भी हो सकता है, अपने पेट से भी हो सकता है। यानी कि तमाम इम्परफेक्शंस के बावजूद, तमाम गलतियों के बावजूद, हर चीज़ के बावजूद मोहब्बत विल रॉक एंड रूल योर लाइफ दिस वीक। अब देखते हैं आपकी लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनको इस हफ्ते ट्राई करना चाहिए रूबी अगर आप ट्राई करते हैं, रूबी आराम से मिल जाने वाला पत्थर है, इसको ट्राई कीजिए। और कलर आपका है पर्पल कलर एंड रूबी इज़ योर स्टोन। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है जी कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर शोर शराबे से हट कर कोई ऐसा तन्हाई का ख़ास वक्त मखसूस करें जहां आप अपने रब के साथ बातचीत करें। आपको अपनी जो आपका कनेक्शन है उसको डेवलप करना है। मराक़बा करें, मेडिटेट करें, इबादत करें, सजदों में झुकें, लेकिन रोज़ाना की बेस पर कोशिश करें कोई एक ऐसा वक्त रोज़ाना पूरे हफ्ते तलाश करें जहाँ पर आप अपने रब के साथ कम्युनिकेट कर सकें। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे स्कॉर्पियो दोस्त हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए ये हफ़्ता जो है ना, ये एक ऐसा हफ़्ता है जहाँ पे आप एक फार्मूला तलाश कर लेंगे कामयाबी का, दौलत जमा करने का। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें अपने जो हालात हैं इर्द गिर्द आपका जो कुछ हो रहा है, तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि क्या फार्मूला है तरक्की का, कामयाबी का, यानी कि आप वो डिज़ाइन इस हफ्ते कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जैसे होता है ना कि आपका इस हफ्ते का एक और चेंज ऑफ योर टेम्परामेंट, क्योंकि हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए ये चीज़ बड़ी अनजान सी सोच है कि किस तरह से सेव किया जाए, यानी कि ज़्यादा कमाएं, थोड़ा स्पेंड करें। ये भी आपकी एक पॉलिसी का हिस्सा होगा इस हफ्ते। आप सोचेंगे कि यार अगर मैंने मतलब एक सेविंग का हिस्सा आपने डिसाइड करना है कि अब मुझे सेव अप करना है, ये भी इस हफ्ते का है। और दूसरा ये है कि आपके अंदर आपको लग रहा है कि मुझे अपने अंदर की सफाई करनी है, और जिस वजह से आप अपने माहौल की बहुत ज़्यादा सफाई करते नज़र आते हैं, घर की जैसे जाले उतार रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कारपेट धो रहे हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन। उसके साथ साथ एक और सिचुएशन भी लगती है कि आपकी जो सिबलिंग्स हैं, आपके थर्ड हाउस में बहुत एक्टिविटी है। तमाम थर्ड हाउस के जो मामलात होते हैं वो एक्टिव रहेंगे, और उसमें जो मुझे लग रहा है वो सिबलिंग्स लग रहे हैं। मुझे लग रहा है वो लोग जिनसे आप कनेक्टेड होते हैं, आप कनेक्टेड, जिनसे आपका कनेक्शन क्लोज है, क्योंकि वहाँ मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। और उसके बाद जो भी बाकी ट्रांजिट्स बन रहे हैं उसमें यह है कि आपको जो आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, या जो लोग आपके साथ रहते हैं, या जो आपके नेबर्स हैं, आपके लिविंग स्पेस के जितना लोग आपके करीब हैं और जितना वो जहनी तौर पर आपके लिए करीब हैं, उतना ज़्यादा वो आपके लिए पहेलियाँ बनेंगे या प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे या आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस हफ्ते होती आपकी ज़िंदगी में नज़र आती हैं। जबकि आप ये कह रहे हैं कि मुझसे जिसने भी बात करनी है ना, मेरे से आराम से बात करो, काइंडली बात करो। यू आर डिमांडिंग काइंडनेस, कि मुझसे जिसने भी बात करनी है ना वो प्यार से बात करनी, मुझे कोई ऑर्डर ना करे, मैंने नहीं किसी का ऑर्डर सुनना। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपको आपके लिए जो है बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोगों से कह रहे हैं तमीज़ से बात करें। मैं आई एम लिसनिंग, लेकिन तमीज़ से बात करें। और इसके साथ आपका जो इस हफ्ते अगर आप कोई घर में इंटरेस्टेड हैं, घर बदलने में इंटरेस्टेड हैं, घर ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, या घर के हवाले से कोई भी आपका इशू है, तो वो सॉल्व होता नज़र आता है। और साथ ही साथ ये है कि आपको आपके जो नेबर्स हैं वो काफ़ी तंग कर सकते हैं, हमसाए, जैसे आपके गेट के आगे गन फेंक दिया, या आपको कोई और मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली इरिटेट कर सकती हैं आपके हमसायों के हवाले से। और इसके साथ आपने कुछ काफ़ी अरसे से आपके अंदर एक एनर्जी का तूफ़ान है, वैसे ही आपको बेबाद गुस्सा आ रहा है, तो ये जो है ये इस हफ्ते कुछ ब्लास्ट भी हो सकता है। लिहाजा लोगों से कह दें कि भाई मुझे तंग ना करो। और सफाई का एक और भी आपको इस हफ्ते हुआ है कि मैंने सफाई करनी है, हर चीज़ को मैंने साफ़ कर देना है, क्लीन एंड क्लियर कर देना है। तो इस पर आप काम भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर है कि अब मुझे सुकून चाहिए, मेरे अंदर को पुरसुकून होना चाहिए, मेरे अंदर कोई उलझने नहीं होनी चाहिए। तो इस पर भी आप काम करते नज़र आते हैं। हम देखते हैं इस हफ्ते आपका पॉजिटिव एनर्जी क्या है हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों के लिए। इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी ये है कि अगर कोई मामला है, कोई कानूनी मामला है, कोई उलझन है, कोई दफ्तरी मामला है, कोई केस है,
جو بھی کچھ ہے جس کی جو لیگل ہے وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے پرابلم بنی ہوئی تھیں, کیسز خاص طور پر پراپرٹی سے اگر ریلیٹڈ کوئی مسئلے ہیں تو وہ سارے سب ریزالو ہوتے نظر آتے ہیں. اب نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ لوگ اپنے وعدوں کا پاس نہیں کریں گے, جھوٹے وعدے. آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کسی کا یقین نہ کریں, کیونکہ اس ہفتے آپ کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بلا وجہ آپ کو سبز باغ دکھا رہے ہیں یا جھوٹی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آپ آ جاتے ہیں آپ کے ہیلتھ الرٹ کی طرف. ہیلتھ الرٹ آپ کا بالکل ٹھیک ہے. معدے کا پرابلم ہو سکتا ہے, اسٹمک کی کیئر کیجیے گا, اسٹمک کچھ ڈسٹرب نظر آتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے لو وائب کی طرف. لو وائب میں مس انڈرسٹینڈنگس ہیں اور روڈ بیہیویئر ہے دوسرے بندے کا, جو بھی ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ انوالو ہیں. ریلیشن شپ کی جو بھی ڈیفینیشن ہوتی ہے اس میں دوسرے کی روڈنس کا یا بدتمیزی کا سامنا ہوگا آپ کو. اب آپ کے ایجوکیشن اور فائنانسز کے حساب سے دیکھتے ہیں. ایجوکیشن اور فائنانسز کے حساب سے آپ کو آؤٹ آف باکس سوچنا پڑے گا. آپ بہت زیادہ اسٹینڈرڈ تھنکنگ کر رہے ہیں اور یہ اسٹینڈرڈ تھنکنگ جو ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا لکیر کا فقیر ہونا, یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. اب نیمرولوجی کا میسج دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے کا کیا ہے. نیمرولوجی کا میسج ہے 63 کہتا ہے کہ آپ کو جو چھوٹے بڑے جتنے بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کا بڑا بننا پڑے گا. آپ کو اپنے پیرنٹس کا بھی پیرنٹ بننا پڑے گا, یعنی کہ آپ کو ایک پیرنٹ کا رول اپنے ماحول میں ادا کرنا ہوگا. یعنی کہ سب لوگ جو بڑے بھی ہیں ان کو بھی آپ کو لیڈ کرنا پڑے گا, اور یہ جو لیڈرشپ ہے یہ آٹومیٹیکلی آپ کو ملے گی اور آپ اسے کامیابی سے کر پائیں گے. اس میں کوئی جھگڑا یا پرابلم یا کوئی پریشانی نظر نہیں آتی, بلکہ آپ کو ایڈوائس دی جا رہی ہے کہ بی دا پیرنٹ, بڑوں کا بڑا بن جائیے یا کچھ اس طرح سے معاملات کو حل کیجیے ایز ایف یو آر اے پیرنٹ یا آپ ہیڈ آف دا فیملی ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی کلر اور لکی سٹون کیا ہے. آپ کا لکی جو سٹون ہے وہ ایک پتھر ہوتا ہے جسے ہم گولڈن ہیلر کہتے ہیں. کوارٹز ہوتا ہے لیکن اس میں گولڈن کلر ہوتا ہے یا گولڈن لائنز ہوتی ہیں. اسے ہم میوٹیلیٹڈ اگیٹ بھی کہتے ہیں یا درِ نجف بھی کہتے ہیں, جس میں گولڈن سی لائٹ ہوتی ہے. سفید پتھر ہے لیکن اس میں گولڈن لائٹ ہوتی ہے. وہ آپ کا پتھر بن رہا ہے اور اس کے ساتھ کلر آپ کا بن رہا ہے جامنی, پرپل آپ کا کلر بن رہا ہے. تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کا ڈیوائن میسج کیا ہے اس ہفتے کا. آپ کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ اپنی جو سوچیں ہیں انہیں بہت منفی ہونے سے روکیے. کچھ تقدیر پہ بھی یقین رکھیے, کچھ فیتھ رکھیے اس پر جس نے حالات لکھے اور بنائے ہیں. اپنے ایمان کو تازہ کیجیے اور زیادہ نیگیٹو ہونے کی صورت نہیں ہے. گریٹیٹیوڈ اور شکر گزاری بہت زیادہ ڈیلی بیسس پر آپ کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے, یا آپ کو بعد بے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے, یا اللہ کا یا اپنے رب کا یا جو بھی آپ کا ریلیجن ہے اس حوالے سے آپ کو شکر گزاری کچھ زیادہ کرنی ہے, چاہے حالات آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے, کیونکہ آپ نیگیٹو سوچ رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے اس ہفتے کی ضرورت ہے. اب موو کرتے ہیں اپنے اگلے سائن کیپریکن کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے سیگیٹیریس دوست ہمیں سبسکرائب کر لیجئے یاد سے. ہمارے جو کیپریکن دوست ہیں ان کو اس ہفتے جو ہے وہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ایڈوائسز کی ضرورت ہے. انہیں مجھے کچھ ایڈوائسز کرنی ہے, اور اس سے پہلے میں اپنے تمام کیپریکن دوستوں سے معافی مانگ لوں کیونکہ اس ہفتے بھی میں آپ کا اپلوڈ نہیں کر پائی آپ کا, اور ویسے بھی اس ہفتے آپ کا ختم ہو جائے گا, جو منتھ ہے ختم ہو جائے گا, تو میں اس کے لیے سوری کرتی ہوں پہلے. دوسرا یہ کہ میں لازمی ایک ویڈیو بناؤں گی کیونکہ ٹائم ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں, ہماری لائف میں بھی کچھ حالات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, تو یہ کام بھی میں بڑی مشکل سے کر پا رہی ہوں. لیکن بہرحال یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں کمنگ ویک میں آپ کے لیے جو ویڈیو ہے وہ ضرور بناؤں گی, اور اس کے بعد ایکویریس کی بھی بنے گی, لیکن آپ کی بھی جو ہے وہ ویلاگ ضرور آئے گا کیپریکانس کا. اس کے بعد آپ سب لوگوں کو ہیپی برتھ ڈے. اب جو آخری ڈیکان کے رہ گئے ہیں ہمارے پاس کیپریکانس, ان سب کو ہیپی برتھ ڈے. اچھا, اب یہاں پر جو ہوتا ہے نا
कैप्रिकॉन्स, उनके लिए ये हफ़्ता बहुत तरह से इम्पॉर्टेंट है उनकी ज़ात के हवाले से। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपको अपने ऊपर यकीन सा हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न लोगों का एक मसला ये होता है कि ऑल्दो कि ये अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, लेकिन हर वक्त अपने ऊपर थोड़े से हार्श हुए रहते हैं, अपने आप को फॉरगिव नहीं करते, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अपने आप को दूसरों से कम्पीट करते रहते हैं, इनका दिमाग पुरसुकून नहीं होता। इस हफ्ते आप दिमाग को पुरसुकून करने का कोई कुलिया, कोई फार्मूला तलाश कर लेंगे। लगता है कि अब के बाद से आप कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फार्मूला तलाश कर लेंगे कि जिससे आप पुरसुकून हो जाया करेंगे, कोई मंत्र आपको मिल जाएगा ऐसा। उसके बाद एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है कि आप अपनी अपीयरेंस में अल्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। जैसे आप अपनी वार्डरोब हो गई, आपकी लुक्स हो गई, और आपके जूते हो गए, स्टाइल हो गए, पार्लर जाना, यानी कि यू आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट योर लुक्स। आपको लगता है कि मुझे अपनी लुक्स को बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है, और इसमें कुछ चेंज करना है, जैसे जिम जाना या और अपीयरेंस आपके लिए इस हफ्ते अपनी ज़ात की अपीयरेंस हुई हुई है। और इस हफ्ते हो सकता है आपको इसमें डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि इसका थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि जैसे आप को लग रहा है कि ये कॉस्ट ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। ये चीज़ जब आ जाए तो कैप्रिकॉर्न तो नहीं मूव कर सकते ना, यानी कि आपको लगता है कि इस कॉस्ट में मुझे ये जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है ये कॉस्ट के बराबर नहीं है, तो वो कॉस्ट और सेटिस्फेक्शन का जो डिफरेंस है उससे आप इस हफ्ते होगा। तो मेरा मशवरा ये है कि स्किप कर लें, कुछ वेट कर लें और कुछ दिनों का, और उसके बाद मरकरी को डायरेक्ट होने दें। जब मरकरी डायरेक्ट हो जाता है, मेरा ख्याल है 14 तारीख को, उसके बाद आप अपनी लुक्स पर फोकस कर सकते हैं। 14 फरवरी तक कोशिश करें कि आप कोई कॉस्मेटिक सर्जरी ना करवाएं, या कोई मेजर जो ऑल्ट्रेशन होती है वो ना करवाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आपको इस वक्त इन दिनों में अपनी जो है ना स्लीप, उसमें आपने ध्यान रखना। हो सकता है कि आप सोने से पहले कुछ खा लेते हों जिससे आपका स्टमक ख़राब हो जाता हो, यानी कि यूर जो स्लीप रिचुअल्स होते हैं ना, उसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि सोने के लिए आपका पुरसुकून हो, और वो जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ड्यूरिंग स्लीप जैसे आपने सोने से पहले कुछ ऐसा खा लिया कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई, या कुछ इस तरह से कुछ आपका गैस्ट्रो हो गया, स्लीप डिस्टर्बेंस है जो आप खुद अपने हाथ से अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आपको कोई बहुत बड़ी इस हफ्ते खुशखबरी मिल सकती है अबाउट योर जॉब, या अबाउट योर फेम, या आपको इनकरेजमेंट मिल सकती है। ऐसे लगता है कि जैसे आप ज़िंदगी का एक स्टेप ऊपर ले रहे हैं, फेम आ रहा है, लोग रिकग्नाइज़ करें, ज़हनी फ़तह जिसे कहते हैं ना, वो तस्लीम कर ली जाएगी कि हाँ भाई ये काम तो तुम ही कर सकते हो, या ये काम इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इस तरह से एक तरह की ज़हनी फ़तह आपकी अनाउंस हो जाएगी। अब देखते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए इस हफ्ते का पॉजिटिव मैसेज क्या है। आपका पॉजिटिव मैसेज ये है कि अगर किसी ने आपसे धोखा दिया हुआ, आपसे झूठ बोला हुआ, आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई, आपसे कोई बिला वजह का फ़ायदा लिया हुआ, वो आप पर एक्सपोज हो जाएगा। और जैसे आप इस हफ्ते, एक होता है ना, झंडे गाड़ते नज़र आते हैं अपनी ज़हनी फ़तह के। अब आपकी नेगेटिव एनर्जी देखते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी में डिसअपॉइंटमेंट है दोस्तों से। आपके अपने जो दोस्त हैं ना, वो दोस्त बनकर आपको धोखा दे सकते हैं या नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट में आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई हेल्थ अलर्ट नहीं है। वो जो अभी मैंने आपको बताया था कि स्लीप डिसऑर्डर है, या स्लीप के पहले आप कुछ इस तरह की गड़बड़ करते हैं कि सोते में तबीयत ख़राब होती है, उसके अलावा हेल्थ अलर्ट यूँ आपका अदरवाइज़ कोई नहीं है। ये एहतियात कीजिए, अपनी स्लीप को प्रोटेक्ट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लव वाइब में हमारे आ रहा है कि वेट, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आप अगर गिवन कर देते हैं, या अगर आप फौरी हाँ कर देते हैं, या फौरी हाँ जो है वो इस हफ्ते दिखाई नहीं देती है, थोड़ा वेट जो कि आपके लिए ही बेहतर होगा। अब आ जाते हैं आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन। आप थोड़ा सा और प्लान कीजिए, थोड़ा सा और काम कीजिए, क्योंकि जो प्लानिंग और जो काम आप कर रहे हैं वो इनफ नहीं है। समझ लीजिए आपने 70% कर लिया है, 30% अभी बाकी है, उस रिसर्च बाकी है। तो 30% के बगैर कोई फाइनल डिसीजन या डेट ऑफ एग्जामिनेशन रूम में मत जाइएगा। अब आ जाते हैं आपकी न्यूमरोलॉजी की तरफ। न्यूमरोलॉजी में आपका नंबर है 57। 57 कहता है कि आपको इस हफ्ते सीखने की ज़रूरत है। ये ऐसा हफ्ता है जो आपको सालों के सबक, अच्छे सबक सिखा सकता है। जैसे भी मैंने कहा कि आपको फार्मूला मिल जाएगा ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
تو دس از اے ویک، اس کو ویسٹ مت کیجیے گا. اس میں آپ کوشش کیجیے گا سیکھنے کی، جاننے کی، میڈیٹیٹ کریں، سوچیں تھوڑا سا. 57 جو ہے وہ پہیلیوں کو سلجھانے کا ہفتہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نیومرالوجی ہے یا میسج ہے وہ اس کی وائب یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا اپنے اوپر غور کرتے ہیں یا اپنی باتوں پر غور کرتے ہیں یا حالات پر، چیزوں پر غور کرتے ہیں تو آپ بہت بڑے بڑے مرحلے طے کر سکتے ہیں ذہنی. یعنی کہ آپ ایک لیڈر کراس کر سکتے ہیں، کئی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں ایک ہی وقت میں، اگر آپ تھوڑا سا سوچیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں لرن کر رہا ہوں، میں نے یہ لرن کرنا ہے. دیٹ از دا میجر ایڈوائس فار یو دس ویک. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے لاکی اسٹون اور لاکی کلر کے. ٹائیگر آئی آپ کا اسٹون ہے. ٹائیگر آئی ایزیلی مل جانے والا پتھر ہے، گولڈن لائٹ اور گولڈن اور براؤن. ٹائیگر آئی کے بھی بہت سارے کلر ہوتے ہیں لیکن آپ کو چاہیے جس میں گولڈن اور براؤن ہو. اور لاکی کلر آپ کا بلیک ہے، بلیک کے ساتھ آپ براؤن کو مکس کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے اس ہفتے کا کیا میسج بن رہا ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے. ڈیوائن میسج یہ ہے کہ اپنے آپ کو، کہ آپ بیسٹ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ جو ہے جیسے ہوتا ہے نا ستاروں اوپر کی طرف دیکھیے، آپ بیسٹ ڈیزرو کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ایک کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو ہماری مرضی ہے ہم زمین پہ پھیلا کیچڑ دیکھیں یا آسمان پہ جگمگاتے تارے دیکھیں. تو آپ کے لیے ایڈوائس یہ ہے کہ آسمان پہ جگمگاتے تارے دیکھیں، اوپر کی طرف دیکھیں. جو کمیاں، محرومیاں یا وہ چیزیں جو نہیں ہیں ان پر غور نہ کریں اور اوپر آسمان کی طرف دیکھیں. اپنے خوابوں کو فالو کریں اور اپنے خوابوں کو یاد رکھیں، کیونکہ آپ کے خوابوں میں آپ کو کوئی بہت میجر میسج دیا جائے گا. اور سونے سے پہلے وہ یہاں پر بھی آ رہا تھا کہ اپنی سلیپ کو پروٹیکٹ کیجیے. سلیپ یعنی کہ کچھ پڑھ کے، جیسے ہوتا ہے ہم درود یا آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے سوتے ہیں تاکہ آپ کے جو خواب ہیں وہ سیف رہیں، پروٹیکٹڈ رہیں، اس میں نیگیٹیو انرجی یا شیطان کی انٹرفیرنس نہ ہو. تو اپنے خوابوں، نیندوں سے پہلے ایک تو سلیپ ریچولز اسٹرالوجی کہہ رہی تھی اور ڈیوائن میسج میں آ رہا ہے کہ اپنے خوابوں پہ یقین رکھیے، اپنے خوابوں کو نوٹ کیجیے. آپ کو کوئی بہت امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے خوابوں میں ملے گی، لیکن اپنی نیندوں کو محفوظ کر کے سوئیے گا. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف، اور ہمارے کیپریکارن دوست ہمارا چینل یاد سے سبسکرائب کر لیجئے. ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ دلچسپ ہے. اس میں تھوڑے سے اتار چڑھاؤ سے ہیں اور جس کے بارے میں مجھے آپ کو ایڈوائز کرنا ہے. آپ سوچیے گا کہ اس ہفتے میں صرف آپ کو ایڈوائز کر رہی ہوں. لگتا یوں ہے کہ جیسے آپ کا 11th ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں 12واں گھر، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے. 12واں گھر ہوتا ہے خفیہات کا، خوابوں کا، آپ کے کشف کا، آپ کو اچانک سے کسی کام کا ہو جانے کا. تو وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے، ادھر آپ نے دھیان رکھنا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت بڑا روحانی تجربہ آپ کو ہو سکتا ہے. جو بھی کوئی روحانی تجربہ آپ کو ہو یا کوئی بھی بہت بڑا خواب آپ دیکھیں تو اس کو آپ نے کسی ایسے بندے سے ڈسکس کرنا ہے جو جانتا ہو یا آپ کا اسپریچول مینٹور ہو. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عام کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو خود انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون اگر آپ صوفی لائن سے بھی ہیں تب بھی اپنے ہونے والے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو کسی دوسرے سے ڈسکس کیجیے گا. اچھا، اب اس ہفتے کی جو ایک اور بات ہے وہ یہ کہ آپ شارٹ ٹرم پروجیکٹس میں انٹرسٹڈ ہیں. چھوٹا کام جیسے ڈے ان ڈے آؤٹ قسم کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں، اور اس طرح کے آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. ایسے کام بہت سارے ملیں گے، انہیں آپ کیپچر کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ منی بنا سکتے ہیں، اس سے آپ کا کیش فلو امپروو ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو لوگوں کے جیسے ہوتا ہے نا، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ہمیں دوسرے سے ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے، تعریف چاہیے ہوتی ہے، ایکنالجمنٹ، ریکگنیشن یا حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے. آپ کسی سے حوصلہ افزائی کے لیے ملتے ہیں اور دوسرے آپ پر تنقید شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز آپ کو بہت اریٹیٹ کر سکتی ہے، آپ کا مورائل ڈاؤن کر سکتی ہے. لہٰذا اگر ایسا ہو کہ آپ جن سے حوصلہ افزائی مانگ رہے ہیں وہی آپ پر تنقید شروع کر دیں گے، وہی آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. برا بھلا بھی نہیں کہ تم نے غلط یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ غلط کیا، جو اس وقت آپ سننا نہیں چاہتے. اس وقت آپ آگے کا سوچ رہے ہیں، آپ ڈے ان ڈے آؤٹ مصروف ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آگے کی باتیں کی جائے، پچھلے کو ختم کر دیا جائے، لیکن لوگ نکال کے آپ کو بتائیں گے کہ یوں تم نے کیا تھا، پھر یوں ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا. تو یہ آپ نے جو ہے اس سے کوشش کریں کہ آپ لوگوں سے حوصلہ افزائی مانگیں ہی نہ. اس کے بعد سلیپ ڈسٹربنس بھی دکھائی دیتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے رات کو سوتے میں آپ کی نیند بار بار کھلتی ہے یا آپ کی ڈسٹرب کسی نہ کسی حوالے سے ہے. اس کی وجہ آپ کے گھر کے جہاں آپ سو رہے ہیں، جو آپ کے سونے کا ماحول ہے، وہاں پر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی گہرا رنگ ہے یا کوئی بڑا اسٹرانگ پتھر ہے، یا آپ نے اپنے جو گیجٹس ہیں اپنے سرہانے رکھا ہوا آپ کا لیپ ٹاپ یا آپ کا فون، کچھ ایسی چیزیں ہیں
ہیں آپ کے ریڈیشنز ہیں جو آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، اپنے کمرے کو کام ڈاؤن کیجیے اور ہو سکے تو موم بتی جلا لیجیے، موم بتی تھوڑی سی یا بخور جلا لیں تو وہ ایئر میں یہ جو ریڈیشنز ہوتی ہیں، یا پھر آپ یہ جو پتھر ہوتا ہے ترملین رکھ لیں، یہ ریڈیشنز کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ یہ ترملین اس طرح سے ہوتا ہے جہاں پر بھی سلیپ ڈسٹربنس ہو، ریڈیشنز ہو، زیادہ گیجٹس، کمپیوٹرز اور یہ پڑے ہوں، یہ جو الیکٹرک یا جو بھی گیجٹس ہوتے ہیں، وہاں پر اس پتھر کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے جو آپ کی سلیپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اسے آپ تھوڑا سا اسٹڈی کر لیجئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس ہفتے، پھر ایک اور بات آپ کو بتا رہی ہوں لوگوں کے حوالے سے، ہوتا ہے نا سم ٹائمز ہمیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے یا فوبیا ہوتا ہے یا بعض ٹاپکس ہوتے ہیں جو ہم دوسروں سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، تو اس ہفتے لوگ جان جان کے آپ سے ایسے ٹاپک ڈسکس کریں گے جس سے آپ کی انزائٹی ٹریگر ہوگی یا آپ کے فوبیاٹک تھاٹس ٹریگر ہوں گے۔ تو اس ہفتے کوشش کریں کہ آپ صرف ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جن پر آپ کو ٹرسٹ ہے، یا پھر آپ لوگوں کو پہلے ہی کہہ دیں کہ یار یہ نہیں بات کرنی، یہ نہیں کرنی، میں ایم آسکنگ فار ری ایشورنس، تنقید نہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ لوگ اس ہفتے آپ کی جو ذہن ہے اس کو بہت زیادہ اریٹیٹ کر سکتے ہیں۔ آلریڈی آپ نے اپنا جو آپ کا سلیپنگ روم ہے یا سلیپنگ سپیس ہے، وہاں پر ایئر کمفرٹیبل آلریڈی نہیں ہے، وہاں پہ تھوڑی سی ہے شارٹ سرکٹ ٹائپ کچھ چیز ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے۔ پازیٹیو انرجی لو ہے، لو ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ آپ کو مل سکتے ہیں، کچھ دوست، محبت، یا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے کام جو آپ کے پیشن پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ اسٹارٹ ہو سکتے ہیں، یا اس ہفتے ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسی ہابی شروع کر دیں جس سے آپ کو خوشی ہو۔ کوئی ایسا کام آپ کی زندگی میں ہونے جا رہا ہے، یا آپ کو تلاش ہوگی، یا آپ کو مل جائے گا، یا راستے چلتے جیسے کوئی ایسا آپ کو چیز مل جاتی ہے جسے آپ ہابی بنا لیتے ہیں، دیٹ گیوز یو ہیپینس، سر راہ آپ کو آپ کی خوشی مل سکتی ہے اس ہفتے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بٹ آئی سی یو فیلنگ ویری ہیپی جسٹ اچانک۔ اور اب دیکھتے ہیں آپ کی نیگیٹو انرجی کیا ہے۔ نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ آپ کے جسے کہتے ہیں نا آستین کے سانپ بہت ایکٹیو ہیں اس ہفتے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گھاس میں چھپے سانپ بھی بہت ایکٹیو ہیں، اور آپ کے آستین کے چھپے سانپ بھی بہت ایکٹیو ہیں، اور آپ کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی ان سے، جیسے جیلسی ہے آپ کی خوشی سے، اور کہ یہ کیوں خوش ہے تو اس کا ذرا دھیان رکھیے گا۔ اب آپ کے ہیلتھ الرٹ کی طرف آتے ہیں۔ ہیلتھ الرٹ آپ کا ٹھیک ہے، آپ کے ہیلتھ الرٹ میں کوئی ایز سچ پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی بیمار کی کیئر کرنی پڑ جائے، یا ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ زیادہ عیادت کے لیے جائیں۔ آپ کے ارد گرد ہے لیکن آپ خود بیمار نہیں ہیں۔ اب آپ کا لو وائب دیکھتے ہیں۔ لو وائب میں آپ کے ساتھ بہت ذمہ داری کا مظاہرہ ہوگا۔ جو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تعصب کی حد تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ کے دوست، وہ لوگ جو لو جن سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ محبت کا حق ادا کریں گے۔ آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن بالکل ٹھیک ہے، آپ فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ اگر ایگزام ہے تو اس میں A+ ہے، اور اگر انویسٹمنٹ ہے تو وہ آپ کو فائدہ دے گی گرمیوں میں جا کے۔ اس ہفتے جو بھی آپ انویسٹ کریں گے، جو بھی پودا لگائیں گے، وہ پھل دے گا آپ کو جا کے میرا خیال ہے مئی میں، اپریل مئی میں، یا مئی پلس مائنس مئی۔ اب آپ کا دیکھتے ہیں نیمرولوجی کا میسج کیا ہے۔ نیمرولوجی کا میسج ہے 55، اور 55 جو ہے نا وہ مائنڈ کو ایکٹیو کرتا ہے، مائنڈ کو کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ایکچولی ایڈونچر کا نمبر ہے۔ وہ لوگ جو ایڈونچر کے لیے نکلتے ہیں نا، اس ہفتے 55 آتا ہے، اور مجھے لگتا ہے میں نے اسٹرالوجی میں دیکھا آپ کے لیے کافی ایڈونچر ہے، ٹیرو میں بھی دیکھا کافی ایڈونچر ہے، کس طرح آپ کو خوشی ملتی ہے، ڈیلی بیسس پر آپ کو پروجیکٹس ملتے ہیں، شارٹ ٹرم پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو یہ ان ایڈونچرز کو انکریج کرتا ہے 55 کہ اگر ایڈونچر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے اس ہفتے، ضرور نکلیے ایڈونچر کے لیے، اور کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کیجیے، کوئی نیا تجربہ، کوئی نیا کام ہٹ کے کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتا ہے، یا پھر کچھ بہت نیا سیکھنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے اس ہفتے لکی کلر اور لکی سٹون کیا ہے۔ لکی سٹون آپ کے لیے بن رہا ہے یہ پتھر اوپل جو ہوتا ہے، جس میں سے ریز نکلتی ہیں، خاص طور پہ ریڈ اور گرین۔ اوپل بڑا اچھا پتھر ہوتا ہے، یہ ایکویریس لوگوں کو سم ٹائمز پہننا چاہیے۔ یہ ایموشنل پتھر ہوتا ہے، جذباتی پتھر ہوتا ہے،
تو یہ سم ٹائمز آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایموشنز کو ہینڈل نہیں کر پاتے. تو یہ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ایکویریس لوگوں کو چاہیے کہ وہ اوپل ایک اپنے پاس رکھے تاکہ وہ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو انڈرسٹینڈ کر سکے. اور اس ہفتے آپ کے لیے اوپل ہے، لیکن اوپل کی بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں. سفید اوپل بھی ہوتا ہے، بلو بھی ہوتا ہے. آپ کو وہ چاہیے جس میں سے بہت زیادہ ریڈ لائٹ دکھائی دے. تو بیسک کلر کوئی بھی ہو لیکن اس میں لائٹ جو ہے وہ ریڈ ہونی چاہیے. اور کلر آپ کا بن رہا ہے جی جیسے اورنج، ڈارک اورنج. ڈارک اورنج ہے، ڈارک اورنج کو آپ براؤن کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں، ڈارک اورنج اور براؤن. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے. اس ہفتے کا ڈیوائن میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد کوشش کیجیے کہ آپ تلاش کریں کہ آپ کے گھر کے قریب ترین کوئی بیمار تو نہیں، کوئی ایسا ضرورت مند جسے ہیلپ کی ضرورت ہو. گھر میں، گھر کے ارد گرد، ہمسایوں میں، محلے میں. یہاں نہیں ملتا تو پھر کسی ہسپتال میں جائیے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ آپ ہسپتال میں جائیے اور وہاں جو ڈیزرونگ پیشنٹس ہیں، جو بھی آپ کی حیثیت ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی بساط بھر مریضوں کے لیے چیریٹی کیجیے، ہیلپ کیجیے. اور نہیں کچھ کر سکتے تو وہاں جو یہ کتابیں ہوتی ہیں جیسے قرآن پاک ہوتا ہے یا جو بھی آپ کی کتاب ہے ریلیجس، وہ رکھ دیجئے تاکہ وہاں کچھ ایسا کر دیجئے بیماروں کے لیے جتنی آپ کر سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کہ قریب ترین، زیادہ دور نہ جائیں گھر سے. تو ہمسایوں میں تلاش کیجئے، محلے میں تلاش کیجئے، مسجد کے مدرسے میں پیغام بھیج دیجئے کہ کسی بیمار کو ضرورت تو نہیں ہے. تو کسی بیمار کی ہیلپ کی اس ہفتے آپ کو آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی ہے. اس سے پھر آپ کے یہ جو اپنے مسئلے ہیں یہ اس سے ریزالو ہوں گے. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف، اور ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں وہ ہمارا چینل یاد سے سبسکرائب کر لیجئے. ہمارے پائسس دوست جو ہیں ان کا یہ جو ٹائم ہے، یہ جو 2022 ہے، اوورال ہی بہت اچھا چل رہا ہے. میں بار بار آپ کو ونس ان اے وائل ریمائنڈ کرواتی رہوں گی کہ یہ سال میک بیسٹ آف 2022، کیونکہ آپ کے دونوں مالکان جو ہیں، نیپچون بھی اور جوپیٹر بھی، دونوں آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور مئی تک کا ٹائم جو ہے نا، جسے کہتے ہیں میک ہے وائل سن شائنز. اب ہر بندے کی زندگی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کا محاذ ڈفرینٹ ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں کسی کی زندگی میں. آپ کی زندگی کا جو بھی محاذ ہے اس سے آپ اس ہفتے کوشش کر کے اپنی بیڈ لک کو گڈ لک میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس سال. اور یہ جو ہفتہ ہے نا، یہ ایسا ہفتہ ہے جس میں آپ کو کچھ چیزیں ہیں جہاں پر جو سمجھ لیجئے، مجھے اس ہفتے بھی آپ کو ایڈوائز ہی کرنا ہے تاکہ آپ کو جو آپ اپنی بیڈ لک ہے اسے گڈ لک میں کنورٹ کر سکیں یا گڈ لک کو انہانس کر سکیں. سب سے پہلے تو آپ پیشنس پریکٹس کریں، پیشنس، پرسسٹنس، ٹالرنس. کیونکہ جو یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی آپ میں پائسس لوگوں میں اپنی برداشت سے اس وقت کو گزار لے گا، یعنی کہ ٹیمپر نہیں لوز کرنا، غصہ نہیں کرنا، اریٹیٹ نہیں ہونا، اپنے کام پر، اپنی ذات پر، اپنے چیزوں پر، اپنے لوگوں پر فوکس رکھنا ہے. بلا وجہ اپنے دماغ میں جو اینگری تھاٹس ہوتی ہیں ان کو نہیں آنے دینا، بند کر لیں. ٹالرنس، پرسسٹنس، پیشنس، یہ آپ کو چاہیے. اور اس کے بعد یہی آپ کو بینیفٹ دے گی، کیونکہ اس ہفتے کچھ ایسے سیڈز ہیں، کچھ ایسے پودے ہیں جو زمین سے سر ابھار سکتے ہیں اگر آپ انہیں برداشت کا پانی دیں، ٹالرنس کا پانی دیں. تو وہ ہو سکتا ہے آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کی خاموشی سے یا آپ کی برداشت سے آپ کا بہت بڑا دشمن یا آپ کا بہت بڑا سپورٹر بن جائے. لہٰذا بلا وجہ کسی کے ساتھ آرگیومنٹس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ایک اچھے وقت سے گزر رہے ہیں اور اس اچھے وقت سے گزرنے کے لیے آپ کو اس وقت برداشت کی، لوگوں کے ساتھ ٹالرنس کی ضرورت ہے. اور اسمائل رکھیے چہرے پہ، اور جو جہاں آپ کو مل رہا ہے اسلام دعا، دشمن سے بھی اسلام دعا کریں. کسی کے ساتھ کسی کو ٹیمپر دکھانے کی، ٹینٹرمز تھرو کرنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. سب سے جیسے کہ آئی ایم ہیپی، آپ تمہارے ساتھ بھی مجھے شکایت نہیں، تمہارے ساتھ بھی مجھے شکایت نہیں، ایسا سا کوئی اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ بنا لیجئے، چاہے سرفیس سے ہی بنا لیجئے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے شارٹ ٹرم نہیں سوچنا، کیونکہ آپ کی پلاننگ جو ہے نا وہ شارٹ ٹرم ہے. چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو شارٹ ٹرم ہے، آج کل پرسوں. آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ بنانی ہے. سو آپ دیکھیں کہ آپ کو فار سائٹڈ ہونا ہے، فار سائٹڈ ہوں اور فار سائٹڈ پلاننگ کیجئے، فار سائٹڈ میپنگ کیجئے کہ آج سے 5 سال بعد، آج سے چلے بہت لمبا نہیں کر سکتے تو 1-2 سال بعد کی پلاننگ کیجئے، لیکن اس طرح کی پلاننگ کیجئے. اس کے بعد اس ہفتے آپ کے کچھ دوست ہیں
جو آپ کے ساتھ تھوڑا سا یعنی کہ آپ کو کچھ بہت زیادہ ایسی انفارمیشن مل سکتی ہے لوگوں کے بارے میں جو ان کو نہیں پتا کہ آپ جانتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن وہ نہیں انہیں پتا کہ وہ آپ کی بات جانتے ہیں اور وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کو کوئی اور بات بتا رہے ہیں. آپ کو اندر پتہ ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ گھر سے بھوکا آیا اور مجھے کہہ رہا ہے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, میں نے بہت آج ہائی فائی ڈنر کیا, سمبولیکلی بتا رہی ہوں. تو آپ نے اس پر بھی برداشت کرنی ہے, آپ نے اس کے ساتھ اس کی بات کو چاہے جتنا بھی آپ کو پتا ہو آپ نے ظاہر نہیں کرنا, کیونکہ اسی میں آپ کے لیے تھوڑا سا اس کے بعد بار بار آپ کا دماغ جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا دو راہے, ڈبل مائنڈیڈ ہونا بہت زیادہ اس ہفتے نظر آتا ہے کہ بار بار آپ ٹو مائنڈز میں ہوتے ہیں کہ یہ اچھا یہ یا یہ یا یہ یا یہ. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بھی آپ کے لیے تھوڑی سی اس ہفتے کی ایک انرجی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کے لیے ٹیرو کارڈز کا کیا میسج ہے. پازیٹیو انرجی کیا ہے؟ پازیٹیو انرجی یہ کہ ملنا ملانا, دوست, پارٹیز, فنکشنز اور اس میں بہت سارے گڈ کانٹیکٹس اس ہفتے. اگر آپ پی آر اپنی بڑھانا چاہتے ہیں, اگر آپ اچھے لوگوں کو اپنی لسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا موقع ملے گا. اچھی ہائی پوزیشن والے لوگ بھی آپ کے پرسنل دوستوں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. نیگیٹیو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کنفیوژن ہو سکتا ہے, ڈبل مائنڈیڈ ہو سکتے ہیں آپ, اور آپ کو کسی بات پر بہت زیادہ غصہ آ سکتا ہے بلا وجہ کا, اور آپ کو لگتا ہے کسی کی بات پر جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں میں نے اس کو یہیں پہ ختم کرنا ہے اس بات کو, اور لڑائی اس سے آپ نے بچنا ہے, کیونکہ جھگڑے سے آپ نے اس ہفتے ہر صورت بچنا ہے. اور غلط بات, تانے بازی, کیونکہ ہمارے پائسس دوستوں پر یہ آتا ہے وقت کہ یہ اسکارپیو کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں, تو شاید یہ ہفتہ اسی طرح کا ہے. اس سے آپ تھوڑا سا کوشش کریں کہ آپ ایکویریس بننے کی کوشش کریں بجائے اسکارپیو بننے کی. اب دیکھتے ہیں آپ کی اس ہفتے کی ہیلتھ وائب کیا ہے. ہیلتھ آپ کا ٹھیک ہے. ہیلتھ میں صرف یہ ہے کہ سردی لگنا, موسم کی سختی جو ہے اس سے آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, لائک ویدر سے یا ایس او پی سے, یعنی کہ ہوا سے, جو ماحول ہے اس سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں. انٹرنل ویسے باڈی آپ کی اسٹرانگ ہے تو آپ ایس او پیز بھی اپنے جو ہیں وہ زیادہ رکھیے گا, اور اپنا ماحول بھی جو ہے اس میں بھی ذرا کراؤڈڈ پلیسز پر مت جائیے گا. اب دیکھتے ہیں لو وائب. آپ کی لو وائب میں 10 آف پینٹیکلز جو کہتا ہے کہ ویری گڈ, ویری گڈ, پرفیکٹ, ماشاء اللہ. اور اب آتے ہیں آپ کے ایجوکیشن اور فائنانسز کی طرف. ایجوکیشن اور فائنانسز میں آپ بالکل ٹھیک ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو 3 گنا جو اس وقت کی آپ کی پلاننگ ہے یہ آپ کو 3 گنا فائدہ پہنچا دے. تو اس پلاننگ کو کنٹینیو کیجئے اور اس کو لانگ ٹرم کیجئے, فار سائٹڈ ہونے کی کوشش کیجئے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا نیومرالوجی کا میسج کیا. نیومرالوجی کا میسج ہے 4. جو نمبر 4 ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا حالات کو بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھیں. اس ہفتے آپ نے حالات کی بھاگ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, برداشت کرنا ہے, اور یہ سوچنا ہے کہ یہ جو گاڑی میں میری اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ کے ساتھ ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے, اس طرح سے آپ نے حالات کو چلانا ہے کہ بہت کیئرفلی آپ نے اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی سٹون اور لکی کالا کیا ہے. لکی سٹون آپ کا ہے جی یہ جسے ہم اونیکس کہتے ہیں. اونیکس ایک سبز پتھر ہے. اونیکس جو پتھر ہوتا ہے یہ بڑا پیارا اور اسٹرانگ اور پازیٹیو انرجی کا پتھر ہوتا ہے, اور یہ انسان کو کمپوز کرتا ہے. اس میں یہ اونیکس ہے, اگر آپ دیکھ سکیں دس از اونیکس, یہ اس لش گرین کلر میں ملتا ہے اور یہ کامنلی اویلیبل بھی ہے اور لو کاسٹ سٹون ہے. یہ آرام سے آپ کو مل سکتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں یہ سارے اونیکس, یہ دس از دی کلر آف اونیکس, اس کو آپ رکھیں یہ آپ کو کمپوز کرے گا, اور کلر آپ کا بن رہا ہے جی یلو. یلو کی کوئی بھی فارم آپ یوز کر سکتے ہیں, اور یلو کو آپ کمبائن کر سکتے ہیں بلو کے ساتھ. یلو یا بلو یہ دونوں آپ کے لیے لاکی سٹون ثابت ہو سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے پائسس دوستوں کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی, اس ہفتے کا آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے ہمارے پائسس دوستوں کے لیے. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا میسج یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے لمحے بھی آئیں گے اس ہفتے پہ جہاں پر آپ کنفیوز ہو جائیں گے. ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ 2 راہیں ہیں, آپ انڈیسائسو ہو رہے ہیں, آپ کنفیوز ہو رہے ہیں. یہی آپ کا ڈیوائن میسج بھی کہہ رہا ہے کہ ایسے موقع اس ہفتے میں آئیں گے, آپ جو ہے کنفیوز ہوں گے, 2 راہیں پہ کھڑے ہوں گے, انڈیسائسو ہوں گے,
اس صورت میں آپ نے کیونکہ لوگوں نے آپ سے انفارمیشنز چھپائی ہوئی ہیں، آپ کو بہت زیادہ حقائق کا پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، تو ایک تو آپ دنیاوی ریسرچ کریں، کسی سے ایکسپرٹ اوپینین لیں، اور اس کے بعد فیصلے پر، فائنل ڈیسیشن پہ، چاہے آپ کو لگے میں 100% ٹھیک ہوں، تب بھی آپ نے روحانی گائیڈنس لینی ہے، استخارہ کرنا ہے، یا میڈیٹیٹ کرنا ہے، یا مراقبہ کرنا ہے، اور استخارے کے تھرو ڈیوائن جو آپ کو انفارمیشن ملے اس کے بعد آپ نے فیصلے کو 100% کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس کے لیے بعض دفعہ لمبا سجدہ، بعض دفعہ بہت لمبی جو دھیان ہوتا ہے یا میڈیٹیشن ہوتا ہے اس سے، لیکن دنیاوی طور پر اگر آپ کو 100% گو ہیڈ بھی مل جائے تب بھی استخارے کے بغیر اپنا فائنل ڈیسیشن مت لیجیے گا۔ یہ تھا ہمارے پائسز دوستوں کا حال، اور پائسز دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیں یاد سے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا آپ کا ہفتہ، زندگی صحت رہی تو اگلے ہفتے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔